بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اچھا جی، ایک سیکنڈ. اچھا مجھے کوئی بتا دے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. کلیئر آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ٹھیک یہ ان کی آ رہی ہے ٹھیک دور سے پر. چلیں صحیح. چلیں جی انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کریں گے اور آج کی آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی آگاہی اپنے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایز اے سوسائٹی ان برائیوں سے نکل سکیں انشاءاللہ تعالی. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اچھا، آج کی جو آیات ہیں بنیادی طور پر ان آیات کے اندر منافقین کا کیریکٹر ایک نئے رخ سے بیان کیا گیا ہے. ہم اس کیریکٹر کو بہت زیادہ فریکوینٹلی قرآن کے اندر ہم مینشن دیکھتے ہیں. پچھلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا اور پھر ان آیات کے اندر اسپیسیفکلی یہودیوں کے اوپر بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے، ان کی برائیوں کے اوپر بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے ان کا پاسٹ.
کہ انہوں نے آخر آج ان کے اوپر مسکنت اور قیامت تک ان کے اوپر مسکنت اور ذلت اس وجہ سے چھائی جا رہی ہے کہ ان کی کچھ خامیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اس سے بھی ہم اپنے لیے لیسن اخذ کریں گے. پلس ان آیات کے اندر منافقین کا کریکٹر بڑا ہی ایکسپریسولی بیان ہے، بڑا ہی ڈیٹیلڈ وے میں بیان ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. لاسٹ سیشن کے اندر بھی ہم نے بہت ساری اہم چیزوں کو ہم نے دیکھا. بہت آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ یہ تھا کہ اخلاق کی اہمیت، اور ایک مومن جو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی خاطر چنتا ہے، دین کے لیے چنتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اس کے اندر سب سے زیادہ جو فرسٹ اور فارموسٹ کیٹیگری تھی وہ یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہو، اور پھر وہ انسان زبان کا انتہائی نرم ہو، دل کا انتہائی نرم ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ بہت نرم ہو. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جہاد کا جذبہ بے تحاشا ہو. چوتھی یہ چیز کہ اس کے اندر اتنی زیادہ کریج ہو کہ کسی بھی انسان کی ملامت پر وہ کسی صورت بھی اپنے دین سے نہ ہٹے، اپنے قدم جما لے، بلکہ اپنے قدم کو ہلنے نہ دے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سارے اپنی عملی زندگی میں سٹیپس لیتے ہیں، اور ان سٹیپس کو بعض اوقات ہم ان پر جمے رہتے ہیں، بعض اوقات ہم ان سٹیپس کو لینے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے لوگوں کی ملامت کے ڈر سے. تو گویا کہ یہ جو مومن ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کو لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی ملامت کی وہ اس کو بادر ہی نہیں کرتا، اور بلکہ وہ اپنے دین پر جمع رہتا ہے. تو ہم نے ان تمام اعمال کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر لوگ ملامت کرتے ہیں. نارملی وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے اوپر لوگ ملامت کرتے ہیں، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ سارکاسٹک قسم کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. تو ان تمام اعمال کو ہم نے لسٹ کرنا ہے، ان کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں کہاں کرٹیسائز کیا گیا، اور پھر میرا وہاں پہ رویہ کیا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ انسان کے اوپر اندر ایک جماؤ آنے لگتا ہے. اب اس کے بعد پھر اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہم نے اس آیت میں سیکھی تھی وہ تھا دین کا مذاق. کسی صورت جو ہے وہ نہیں اڑانا، اور نہ ہی ایسی مجلس میں بیٹھنا ہے کہ جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جائے. اور پھر اس چیز کو ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی. پھر ہم نے ایک مثال پڑھی جس مثال میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اذان کا مذاق بھی اڑایا گیا. پھر اس کے اندر ہم نے اذان کی جو ہے وہ ہسٹری پڑھی اور اذان کے آداب پڑھے. آئے ہوگا آپ سب نے اس آڈیو کو سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہوگا، اور آپ سب نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ منافقین ہی کی صفات کو آگے پڑھیں گے، لیکن ایک نئے رخ کے ساتھ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر منافق کی طرف آپ کہنے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، منافق کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تمہارے پاس آتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین آتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے ہیں، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین تھے مکہ کے اندر، جو منافقین رہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر اپنے اسلام کا اظہار بھی کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ اسلام اور ان کا وہ ایمان قابل قبول نہیں، وہ ورتھ لیس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کیونکہ ان کے دلوں میں جو کفر تھا، جس کفر کو وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوئے، اسی کفر کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنا، ان کو واعظ کرنا، اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. جیسے دل اور جیسی فیلنگز کے ساتھ وہ اس مجلس میں داخل ہوئے، اور ویسے ہی آپ کہہ لیں دل کے ساتھ اس مجلس سے نکلے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ انسان کا دل. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اور پھر جب انسان کا دل کے اندر جو ہوتا ہے وہی چیز انسان کی زبان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہی چیز انسان کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اب اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف بیان فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا. اب یہاں پر ہمارے لیے کیا پہلو نکلتا ہے کہ اب سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے دل
دل میں کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کے سامنے اچھا بن سکتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے ویسا بن کر دکھا سکتے ہیں جیسے ہم ریالٹی میں نہیں. ہم لوگوں کے سامنے اپنا باڈی لینگویج, اپنا سب کچھ بدل کر دکھا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے اعمال سے زیادہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے دل کی کس کیفیت سے وہ عمل کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہے کہ زبان اور دل کے اندر ایک موافقت ہو, ایک کو ریلیشن ہو. بعض اوقات انسان زبان سے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے, مگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے, دل کے اندر خالص نیت نہیں ہے, دل کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر نفاق کا بیج بونے لگتا ہے. یہاں پر بھی یہی تھا کہ نبی اسلام کی مجلس میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, مگر ان کے دل میں کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یا دین کی یا اسلام کی محبت نہیں تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زبانوں کے وہ بول اللہ تعالیٰ کے ہاں ورتھ لیس ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ پہلو نکلتا ہے کہ ہم بھی تو یعنی قرآن کے لیے ہم اٹھتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں پر, اور ہم قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس دل کے ساتھ ہم قرآن کی محفل میں آ رہے ہیں اسی دل کے ساتھ ہم واپس چلے جاتے ہیں, یا دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ کس دل کی کیفیت کے ساتھ ہم آتے ہیں اور پھر کس دل کی کیفیت کے ساتھ ہم یہاں سے نکلتے ہیں, اس کیفیت کا ہمیں جائزہ لینا. اسی لیے تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ میرا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمیشہ اینڈ پر ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں. وہ آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں وہ بیسیکلی اس لیے نہیں کہ وہ کوئی آپ کے نالج کو ٹیسٹ کرنا ہے, بلکہ وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ جو دل ہے اس وقت کیا بول رہا ہے. وہ آپ کا دل بول رہا ہوتا ہے اس وقت, جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ انسان کس کیفیت میں قرآن کے اندر کے پاس داخل ہوا اور اب اس کیفیت کے ساتھ وہ اس قرآن سے جا رہا ہے. تو یہاں پر بہت ہی زیادہ ایک اہم رویے کی طرف انسان نشاندہی کی جا رہی ہے. اب جب بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی قرآن کی محفل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے. مومن کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, کہ اے میرے پروردگار ہم نے اس منادی کے اعلان کو جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا ہے ہم نے اس کو سن لیا, لہٰذا ہم اب ایمان لائے. تو جب بھی قرآن کی محفل میں آئیں تو اپنے دل کا جائزہ لیں, اور پھر جب قرآن کی محفل کو ہم ایگزٹ کر رہے ہیں, ہم لیو کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت ایمان کے کس درجے پر ہیں. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ چینج کی طرف جاتا ہے. اب آگے آ جائیں, انہی منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید تبصرہ فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. یہ منافقین کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے عرصے سے قرآن سے کنیکٹڈ ہیں مگر یہ قرآن ہمارے دلوں کو نہیں بدل رہا, تو اس کی وجوہات یہاں پر ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں کہ منافقت کا دل میں گھٹ جانا, اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے قرآن کے اوپر. آپ اپنے نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 لکھ کر لیں. وَفِي الْإِثْمِ نمبر 1, وَالْعُدْوَانِ نمبر 2, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ نمبر 3. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فی الاسم, گناہوں کے کاموں کی طرف, اور دوسرا کیا ہے؟ ظلم و زیادتی کی طرف, اور تیسرا ہے حرام کھانے کی طرف. یہ لپک رہے ہیں. لپکنا کا جو ٹرم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, یہ بڑا ہی انسان کو ہلا دینے والا. یعنی انسان کس چیز کی طرف لپکتا ہے؟ جس کی اس کو چاہ ہوتی ہے, جس چیز کے لیے انسان بڑا ڈیسپریٹ ہوتا ہے, جس چیز کو انسان بہت زیادہ دل سے چاہ رہا ہوتا ہے, اس کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے, وہ تڑپ کے ساتھ اس کی طرف لپکتا ہے. لپکنا ہوتا ہے کہ انسان پورے جسم کو اٹھا کر ایک چیز کی طرف جائے, پوری فورس کے ساتھ ایک چیز کی طرف جائے. تو ان 3 چیزوں کی طرف ان لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے. تو پہلی کیا چیز ہے؟ گناہوں کے کاموں کی طرف. اب یہاں پر فی الاسم جو ہے وہ بیسیکلی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حقوق اللہ میں کمی کی طرف. یعنی جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کر رہا ہے تو گویا کہ یہ اسم کر رہا ہے. ہر وہ عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے اور نفس اس کے اندر آڑ بن رہا ہے تو یہ اسم ہے. تو منافقین کے نفاق میں سب سے زیادہ پہلا ریزن یا بیریئر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی.
کہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ اسم کہتے ہیں حقوق اللہ میں کمی کو۔ پھر آ جاتا ہے والعدوان، ظلم اور زیادتی۔ تو ظلم والعدوان جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے بندوں کے حقوق پہ کمی، یعنی لوگوں کے حقوق میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق سے دور کرنا، کسی بھی فارم میں، کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کا حق اس سے چھیننا، اس پر زیادتی کرنا، اس پر ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق میں کمی ہے۔ تو گویا کہ دوسری وہ کاز جو نفاق کی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق میں کمی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ اور مال حرام کھانے کی طرف کے لیے جو ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ ہے وہ اکلہم السحتہ۔ سحتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے جو لفظی معنی ہے وہ آپ اس کے اوپر لکھیں قرآن کے اوپر۔ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، کوئی بھی ایسا ٹخنی یا کوئی ٹہنی جو جڑ سے اکھاڑ دی جائے اس کو کہتے ہیں سحتہ۔ تو اب حرام مال کے کھانے کو سحتہ کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ وہ لکڑی جو جڑ سے اکھاڑ دی جائے اس کو حرام مال کے کھانے کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس لیے کمپیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ حرام مال کا جو کھانا ہے یا حرام مال کا کاروبار جو ہے وہ انسان کے دین کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، انسان کے دین کو بالکل روٹ سے نکال دیتا ہے، گویا کہ یہ انسان کے ایمان کو اس کے اندر سے بالکل خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے آ رہا ہے کہ جس طرح ایک ٹہنی کو اس کی جڑ سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو روٹ لیس کر دیا جاتا ہے، اس کو بیس لیس کر دیا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی بھی پودا مانگتا ہے، پودینے کا پودا، پودینے کی یا کوئی بھی روٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو ہمیشہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس کی روٹ ڈسٹرب نہ ہو تاکہ مزید وہ کلٹیویٹ ہوتا رہے، آپ کے پاس بھی اس کا کچھ نہ کچھ ریمینز بچیں۔ لیکن یہاں پر سحتہ سے مراد ہے وہ ٹہنی جس کی روٹ بھی نہ بچے، اس کو روٹ سے اکھاڑ دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ تو یہاں پر مال حرام سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے دین کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اب یہ مال کس طرح سے انسان کے لیے بربادی کا باعث بنتا ہے کہ اگر انسان اس مال کو اپنے لیے استعمال کرے گا جو اس نے حرام سورس سے کمایا یا حرام انکم سے کمایا، تو وہ مال اس میں برکت نہیں، جتنی تیزی سے وہ مال اس کے پاس آیا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پاس سے نکل جائے گا۔ پھر اگر اس مال سے وہ صدقہ دے گا تو وہ صدقہ بھی کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو مال کمانا ہے وہ بیس لیس ہے، تو اس کی طرف یہاں پہ کیا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب مال کے جو حرام مال ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ پہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے گناہوں کی کثرت، دوسرا ہے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی، اور تیسرا ہے حرام مال کمانا۔ اب حرام مال کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہر وہ حرام کام اور ہر وہ حرام کاروبار کہ جس کے اندر رشوت شامل ہے، جس کے اندر انشورنس شامل ہے، جس کے اندر بینکنگ شامل ہے، جس کے اندر سودی کاروبار شامل ہے، جس کے اندر دھوکہ دے کر مال کو بیچنا شامل ہے، یا ناپ تول میں کمی کرنا، یا ہر وہ چیز، یعنی ہر وہ چیز جو حرام طریقے سے آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ چیز حرام ہے۔ شراب کو لینا، شراب کو خریدنا، شراب کو بیچنا، شراب کو ٹرانسپورٹ ایون کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹرانسپورٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا، یا شراب کو بیچنا، یہ سب جو سورسز ہیں یہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی چیز کو بیچتے ہوئے اس کی خامی کو چھپا دینا، کوئی بھی چیز جو میں بیچ رہی ہوں اگر میں اس کی خامی کو چھپا کر اس کو بیچ دیتی ہوں، بعض اوقات جانوروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے جو فرٹائل نہیں ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جو میں بیچ رہی ہوں، کوئی سبزی ہے، کوئی کچھ بھی، یعنی کوئی بھی چیز جس کی خامی کو چھپا کر، ایڈمٹ کرو، کوئی بھی چیز ہے جس کی خامی کو چھپا کر اس کو بیچا جا رہا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ حرام بن جاتی ہے، اس سے ملنے والا جو منافع ہے وہ حرام بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی ایسے ریسٹورینٹ کے اندر کام کرنا کہ جہاں پر حرام کھانا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سرو کیا جاتا ہے، جس کے اندر سور کا گوشت ہے، پوک ہے، اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں ہیں، حرام چیزوں کی جو ہے وہ ان کو سرو کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح بینک کے اندر ایز این اکاؤنٹنٹ کام کرنا، ایز اے مینیجر کام کرنا، ایز این اسسٹنٹ مینیجر کام کرنا، اور ایون ایز این آڈیٹر کام کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سود شامل ہے، اور سود کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں حدیث بتاتی ہوں۔ تو سود ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جو انسان کو اس کی روٹ سے ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے مال
اور اس کی اولاد، اس کی صحت، اس کی ہر چیز کو روٹ سے اکھاڑ دیتا ہے. گویا کہ انسان قیامت کے دن انتہائی بری حالت میں اٹھایا جائے گا. تو یہاں پر ان پوسٹ میں کیا ایشو ہے؟ ان پوسٹ میں یہ ایشو ہے کہ اس کے اندر ہم اکاؤنٹس کا ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو ریویو کرتے ہیں، ہم بینکس کے بجٹس کو ریویو کرتے ہیں، لیکن اس سب کے اندر کیا شامل ہے؟ اس سب کے اندر کیا ہے کہ حرام ذرائع سے جو مال کمایا جا رہا ہے اس سب کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور ان سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ان سب کی ڈیٹیلز کو سیو کیا جا رہا ہے، ان سب کی ڈیٹیلز کو آگے بتایا جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کتنا منافع ہو رہا ہے، کیا ڈپازٹ کرنا ہے، ان سب کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ ان سب چیزوں میں کہ جس کے اندر حرام اور سود کا عنصر شامل ہے، ان میں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، چاہے ایز اے رائٹر ہے، چاہے ایز اے وٹنس ہے. ایز اے وٹنس کون ہوتا ہے؟ کہ جو اس کا گواہ ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سود کا کام ہو رہا ہے، وہ خود نہیں کر رہا، صرف وٹنس ہے، صرف دیکھا ہے اس نے کہ ہاں یہاں پر کام ہو رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو حرام کام، حرام کھانے کے اندر شامل ہیں، اور یہ تمام وہ کام ہے کہ جو مکمل طور پر حرام ہیں. تو اب یہاں پر اس کے بارے میں کیوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پوسٹ حرام ہے، یہ جتنی میں نے پوسٹ بتائی، وہ کوئی ویٹر ہے، ایون بینک کے اندر منی کو، پیسوں کو فکس کرا دینا، اسی طرح انشورنس کرانا، اور جتنی بھی چیزیں میں نے پیچھے لسٹ بنوائی ہے آپ کے لیے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں. ان کے بارے میں اب ایک میں بڑی اہم حدیث آپ کو بتانے لگی ہوں. اس حدیث کو اگر آپ نے غور سے سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، شہادت دینے والے پر، گواہ بننے والے پر اور لکھنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ 5 کیٹیگریز ہیں: سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود پر گواہ بننے والا اور گواہی دینے والا، اور سود کو لکھنے والا. یہ سب، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب سود کو لکھا کس طرح سے جاتا ہے؟ کہ کوئی اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، کوئی وہ، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ بعض اوقات پھٹ گئی، اور پھر ایک اور انسان ہے جو ایسی پوسٹ کے اوپر ہے جو اس ڈاکیومنٹ کو، پھٹی ہوئی ڈاکیومنٹ کو دوبارہ سے بنا رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر وہ انسان جو ان تمام فگرز کو ایک اکاؤنٹنگ بکس کے اندر لکھ رہا ہے، وہ ایک الگ پوسٹ ہے، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے. اور اسی طرح اکاؤنٹنٹ انسان کہ جو ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، ریویو کر رہا ہے، اور وہ سب کام جو ہے وہ بھی اس کے اندر حرام آ جائے گا. تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اتنی ڈیپتھ رکھتی ہے، اتنی ڈیپتھ رکھتی ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، شہادت دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب اس کے بارے میں قرآن کی کلیئر کٹ آیت موجود ہے سورہ بقرہ کی 275 آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا گیا ہو. یہ آیت بہت سخت ہے. یعنی قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بالکل دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، اور پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، اور خبتیوں کی طرح اٹھیں گے، یعنی بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے. کہ جیسے کوئی انسان پاگل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، اور وہ ادھر ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر گر رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پکچرائز کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت کے اندر، کہ یہ لوگ اس حالت میں اٹھیں گے کہ گویا کہ ان کو شیطان نے پاگل بنا دیا، شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا. تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ آج کتنی ساری، ابھی میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، یہ بہت ہی ایک شارٹ سی لسٹ ہے، لٹرلی یہ بہت شارٹ لسٹ ہے، اور اس کے اندر بہت ڈیٹیلنگ آ جاتی ہے. اور یہاں پر انسان کو بہت زیادہ آگاہ کیا جا رہا ہے اس معاملے میں کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے اور وہ مال کو جس طریقے سے کما رہا ہے، وہ اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جائے کہ وہ کن سورسز کے ذریعے مال کو کما رہا ہے، کن ذرائع کے ذریعے اس کے پاس مال آ رہا ہے. کہیں وہ ضرورت سے زیادہ منافع تو نہیں رکھ رہا، کہیں وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی مال کو ہتھیا تو نہیں رہا، یا کسی کو ہڑپ تو نہیں کر رہا، یا پھر جتنی بھی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی. تو اب آج کیا ہے کہ جتنی بھی حرام طریقے ہیں، حرام کاروبار ہیں، حرام جابز ہیں، ان کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو پروف کیا جا رہا ہے، اور پھر لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں. اور یہی قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی میں قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا سب کے سب؟ فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار تو پہنچ کر ہی رہے گا.
یعنی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر انسان سود کھائے گا. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا سب کے سب لوگ کھائیں گے؟ تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ نہیں کھائیں گے ان کے اوپر بھی غبار پہنچنے لگے گا. یعنی ایک چیز کو اتنا امیون کر دیا جائے گا، ایک چیز کو اتنا کامن کر دیا جائے گا کہ جو ان کے حرام کی پہچان ختم ہو جائے گی. اور یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. اب یہاں پر ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس بھی چیز کے اندر شک کا شبہ آ جائے، اس شک کی شبے والی چیز کو چھوڑنا ہے. اس کے بارے میں ہم حدیث کو ریویو کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حلال ظاہر ہے اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ کام درمیانی شبے والے بھی ہیں. یعنی کچھ کاموں میں شک آ جاتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہو تو ممکن ہے کہ کوئی جانور اس چراگاہ میں بھی منہ مار دے. یعنی یہ جو حدیث ہے تھوڑی سی ڈیپتھ مانگتی ہے. اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حلال بیان کر دیے گئے ہیں، حلال کلیئر کٹ ہیں، بالکل کلیئرلی قرآن نے بیان کر دی، اسی طرح حرام بھی چیزیں قرآن و حدیث میں بالکل کلیئرلی بیان کر دی گئی ہیں. اب کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کے اندر شک آ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے یہ کروں یا نہ کروں، اس کاروبار کو میں اختیار کروں یا نہ کروں، اس سٹیپ کو کاروبار کے دوران میں لوں یا نہ لوں. تو پھر ان شکوک والے کاموں کو چھوڑ دینا ہے. اور جس انسان نے جب دل میں شک آ گیا، اس شک کو میں پرسسٹ کیا، اس شک کو آپ کہہ لیں کہ چھوڑ کر اس کام کو جاری رکھا، تو گویا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو حرام کی طرف بہت آسانی سے لپک سکتا ہے. یہ چیز یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے لے لو جو شک و شبہ سے پاک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے سارے مال کمانے کے طریقے ہیں کہ جن کو انکریج کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ جن کے بارے میں شک ہے، جن کے بارے میں ایک کیوس ہے ہماری امت کے اندر کہ کچھ لوگ کیا بتا رہے ہیں، کچھ لوگ کیا بتا رہے ہیں، کچھ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں، کچھ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں. جو اس کو اختیار کر رہے ہیں بالکل ان کے مائنڈ واش کر دیے گئے ہیں، ان کو بالکل حرام کو حلال بنا کر بیوٹیفائی کر کے اس کا لبادہ چڑھا کر ان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کے اندر قباحت کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے. جس طرح انشورنس آ جاتی ہے، جس طرح منی فکسنگ آ جاتی ہے، بینک کے اندر پیسوں کو فکس کروانا، اس میں انشورنس آ جاتی ہے. اسی طرح بینک کے اندر جابس کرنا، یہ چیزیں اتنی زیادہ سوسائٹی کے اندر ان کو بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے، ان کو اتنا زیادہ لوکریٹو بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے اندر قباحت کیا ہے. لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور لوگ صرف مال کے پیچھے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے بینکس کی جاب انتہائی لوکریٹو قسم کی ہوتی ہیں، ہائیلی پیڈ جابز ہیں. انشورنس کے اندر انتہا سے زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، میرے بچے سیکیور ہو جائیں گے. آپ کو منی فکسنگ کے اندر انتہائی فیوچر سیکیور نظر آ رہا ہے. مگر یہی تو فتنہ ہے کہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا کے دکھا دیا گیا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان سے بچوں. تو اس لیے یہاں پر آ رہا ہے، اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے لے لو جو شک و شبے سے پاک ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے کہ سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی، بخاری کی میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما کر کہتے، افسوس کہ اس کی پوری تفسیر بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لوگوں سنو، سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو جس میں سود کا کچھ بھی شبہ ہو، جس میں بالکل قطرے جتنا بھی سود کا شبہ ہے، اس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیونکہ سود کی جو آیات ہیں، حضرت ابن عباس رحمت رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ سود کی جو آیات ہیں وہ سب سے آخر میں اتری ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہت جلد فوت ہو چکے تھے، تو بہت زیادہ ان کو ایکسپلیسٹلی ایکسپلین نہیں کر پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی مکمل تفسیر پوچھ ہی نہیں سکا، میں ان کی ڈیٹیلز پوچھ ہی نہیں سکا، میں اس کے ذریعے پوچھ ہی نہیں سکا. تو اب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ سود سے حد المکان بچنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے کہ جس کے اندر سود کا شک بھی آ جائے، شبہ بھی آ جائے. جہاں پہ شک ہے کہ یار یہاں پر سود انوالو ہو رہا ہے، اس چیز کو چپ کر کے انسان چھوڑ دے. یہیں پر ایمان کا
यही पर जो है वो ईमान की हिफाजत है, और यही वो इंसान है कि गोया कि उसने अपने दीन को बचा लिया, उसने अपने ईमान को बचा लिया। और इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आपको एक आयत बताई कि क़यामत के दिन ये लोग किस तरह उठेंगे, ये लोग पागलों और दीवानों की तरह उठेंगे। दुनिया में बड़े ही बड़े ही आप कह लें कि बहुत इनकी इज्जत थी, बड़ी ठाठ थी, बड़े पैसे वाले थे, बहुत ज़्यादा इनको मकाम मिला हुआ था और लोगों के यहाँ इनका बड़ा एक मर्तबा था। लेकिन क़यामत के दिन जब ये पूरे मैदान महशर के सामने ये बेहोशों और खप्तियों की तरह उठेंगे, तो हर इंसान पहचान लेगा कि ये वो इंसान है जो दुनिया में सूदी कारोबार करता था, सूद के लेन देन में इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर आ रहा है, तो एक तो आयत मैंने आपको बता दी, एक ये हदीस जो मैं बताने जा रही हूँ कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 73 गुनाह हैं। यानी सूद एक इतना बड़ा गुनाह है कि मज़ीद इस सूद से 70 कबाहतें ओरिजिनेट होती हैं, इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, और जिनमें से सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे। यानी सूद की इतनी ज़्यादा शाखें हैं कि आप सोच लें कि ये जो गुनाह जिसका जिक्र मैंने किया, ये तो हमारे नज़दीक सबसे बड़ा है, लेकिन इसको भी हल्का गुनाह करार दिया गया कि सूद के सामने ये भी हल्का गुनाह है, यानी सूद इतना बड़ा गुनाह है। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाना है कि इस चीज़ के बारे में अपने आप को अवेयरनेस दिलाना, और फिर अपने घर वालों को अवेयरनेस दिलाना, और अपने बच्चों को शुरू टाइम से उनको इस बात पे ट्रेन करना कि बेटा आप कमाएंगे तो इस हाल में कि आपने हलाल कमाना है। ये चीज़ें मैंने और आपने सिखानी है, वरना ये कुरान सीखना और ये 1.5 घंटा बैठना, ये सुनना, ये लिटरली ऑल इन वेन है, ये यूजलेस है। तो लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि इन मुनाफिकीन का रद्द-ए-अमल क्या है, ये किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ करने वाले अल्लाह ताला की, लोगों के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों के ऊपर ज़ुल्म और ज़्यादती की सूरतें क्या हैं, यानी लोगों के ऊपर हम किस किस तरह ज़ुल्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर यह है कि जिस भी इंसान, एक बहुत ही, हम बहुत गहराई में नहीं जाते, हम बिल्कुल एक एक आप कह रहे हैं कि एक शॉर्ट, बिल्कुल उसको एक शॉर्ट डेफिनेशन ले लेते हैं कि हर इंसान कि जिससे उसका हक छीना जाए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। जिससे भी उसका हक छीना जाएगा, जो हक उसको मिलना चाहिए था, कोई भी रिश्ता है, वो वालिदैन है, वो बहन भाई है, वो रिश्तेदार हैं, वो हमसाए हैं, वो लोअर स्ट्राटा है जिसके अंदर गरीब हैं, मस्कीन है, बेवाएं हैं, तलाक याफ्ता औरतें हैं, यानी हर स्ट्राटा से बिलोंग करने वाला शख्स, उसका जो हक था वो हक उसे नहीं दिया गया, और उससे इंसान ने लापरवाही बरती, तो ये जुल्म है। ये मुनाफिकीन जो हैं वो इंसानियत के ऊपर जुल्म करने वाले हैं। और तीसरी ये चीज़ कि हराम की तरफ लपक लपक के जाते हैं। ये जो लपक लपक के जाना है, ये वर्ड बड़ा ही स्ट्रेसफुल है, इसके ऊपर हमें गौर करनी है। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम हैं, उन्हें उनके आबिद। अब इसकी वजह क्या है कि आखिर ये बुराइयां, ये इतने बड़े कभी गुनाह कि इंसान इस लेवल पर आ जाए कि ईमान उसने लाया और उसके बाद वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगा, और लोगों को उन लोगों के हकूक से छीनने लगा और हराम की तरफ लपकने लगा। इसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला अगली आयत में बयान फरमा रहे हैं, उन्हें उनके आबिद और आलिम छोटी बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते। बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। यानी इसकी वजह क्या है, क्यों ये लोग इतने बड़े बड़े गुनाहों में पड़ गए, क्योंकि इनके जो गाइड्स थे, इनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, इनके जो आबिद थे, जो रब्बानी थे, और जो वल अहबार थे, उन्होंने इनसे लापरवाही बरत ली। अहबार और रब्बानियून, अब रब्बानियून कौन है, ये वो शख्स है जो रब्बानी है, जिसको देखकर अल्लाह ताला की याद आए, जो अल्लाह ताला का अताअत और फरमाबरदार बंदा है। एक आम शख्स कि जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहा है, जिसका दिल अल्लाह ताला के तकवा से भरा हुआ है, जिसका ज़िंदगी का हर डिसीजन तकवा से भरपूर है, वो रब्बानी है। और अहबार कौन है, अहबार है स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर मुफ्ती हैं, आलिम हैं, आलिमाएँ हैं, यानी कि जो आपने हायर टाइटल्स दिए हैं लोगों को। अब एक शख्स है जो एक दीन को सीख रहा है, वो रब्बानी है। एक है जो दीन का एक्सपर्ट है, जिसको जो फ़िक़्ह को सीख रहा है, और जो फ़िक़्ह का आलिम है, तो वो जो है वो उनको अखबार कहा गया है। तो यहाँ पर दोनों को टारगेट किया गया है, वो जो आबिद हैं और वो जो आलिम हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को ना तो झूठी बातों से रोका, और ना ही लोगों को हराम चीज़ों के खाने से रोका। तो अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को जगा रहे हैं, इनको डांट लगा रहे हैं कि इनको आखिर हो क्या है, इन्होंने आखिर इन लोगों को क्यों नहीं रोका। बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर आ रहा है यनहाहुम, लौला यनहाहुम, क्यों नहीं रोका।
यनहाहुम, इसको हाईलाइट करें, इससे मुराद है खुद रुकना और दूसरों को रोकना, यानी इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, खुद अपने आप को भी रोकना और दूसरों को भी रोकना। अब इस आयत की डिटेल में जाते हैं कि इस आयत के अंदर बेसिकली किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें, उसमें इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाह। बड़े हैं, आप कह रहे हैं कि इतने बड़े कबीरा गुनाहों का आम होना ये इस बात की अलामत है कि इनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को भूल गए। तो यहाँ पर हम सबको जगाया जा रहा है, हम कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वालों को जगाया जा रहा है कि किसी भी इंसान के लिए खुद नेक हो जाना काफ़ी नहीं है, जब तक कि वो यानी कि खुद वो कुरान पढ़ ले और वो खुद कुरान से जुड़ जाए, खुद वो सब कुछ जान ले, सब सीख ले, उसे हर चीज़ का इल्म हो, नहीं, बल्कि ये चीज़ फरमा दी गई, बल्कि ये चीज़ हुक्म दे दिया गया, इस चीज़ को हम सब पे आयत कर दिया गया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि तुम आगे पहुंचाओ चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, यानी कि हर हाल में आगे पहुंचाना है। इस कुरान की आयत को जिंदा इसी सूरत हम कर सकते हैं जब हम इन आयत को आगे पहुंचाएंगे। तो किसी भी इंसान के लिए खुद नेक हो जाना काफ़ी नहीं है। अब इस बात की दलील क्या है? इस बात की दलील ये है कि इस हदीस है जो कि मैंने पहले भी बताई है और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसके बारे में बहुत सख्त हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालिक बिन दीनार से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को एक बस्ती की तरफ भेजा गया कि उनको तबाह कर दिया जाए। तो वो उन्होंने फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, हम इस बस्ती को आखिर कैसे तबाह कर दें कि इस बस्ती में ऐसे शख्स मौजूद हैं कि जो इंतहा से ज़्यादा नेक हैं और उन्होंने पलक झपकने में भी गुनाह नहीं किया, हम इस बस्ती को कैसे तबाह कर दें? तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले उस बस्ती को ख़त्म करो, यानी अजाब का आगाज़ पहले उनसे करो, क्योंकि उन्होंने जब बुराई को देखा तो उन्होंने उस बुराई को नहीं रोका। तो यहाँ पर एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी और एक बहुत अहम ड्यूटी हम सबको हम सबके लिए यानी आप हम सबको हाईलाइट किया जा रहा है, इस बात की तरफ हम सबको जगाया जा रहा है कि हम अपनी भी ड्यूटी को संभालें कि जितना बड़ा मकाम एक इंसान को मिलता है, फिर उस मकाम के साथ उस इंसान की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब उस इंसान ने हर हाल में उस किताब को आगे पहुँचाना है। और इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खुतबे में फरमाया, उन्होंने जब अपना खुतबा दिया तो उसमें उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद उन्होंने फरमाया कि लोगों, तुमसे अगले लोग इसी बना पर हलाक कर दिए गए कि वो बुराइयां करते थे और उनके आलिम और अल्लाह वाले खामोश रहते थे। पिछले लोग क्यों हलाक किए गए? क्योंकि वो बुराइयां करते थे और जो उनके आलिम थे और जो अल्लाह वाले थे यानी जो रब्बानी थे वो खामोश रहते थे। जब ये आदत उनमें पड़ गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें किस्म किस्म के हलाक, किस्म किस्म की सजाएं दी। बस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुक्म करो करो और बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो तुमसे पहले लोगों में आया। और यकीन रखो, अच्छाई का हुक्म और बुराई से ममानियत में ना तो तुम्हारी रोजी घटाएगा और ना तुम्हारी मौत को करीब कर देगा। यानी जब एक इंसान किसी इंसान को नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, तो वो कह रहे हैं कि यकीन करो, ना तो उससे तुम्हारी मौत करीब आएगी, ना उससे तुम्हारा रिस्क घटेगा, बल्कि इस चीज़ को लाजिम पकड़ना होगा। और इसके बारे में एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में कोई खुदा की नाफरमानी करे और वो लोग बावजूद रोकने की कुदरत के और गलबे के उसे ना मिटाएं, तो अल्लाह ताला सब पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। ये मसनद अहमद की रवायत है। और अबू दाऊद की रवायत है कि ये अजाब उनकी मौत से पहले पहले आकर रहेगा। यानी बेशक वो नेक हैं, मुत्तकी हैं, अपने सेल्फ तकवा के अंदर वो मशगूल हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको हर हाल में हलाक किया जाएगा, क्योंकि जब ये अपने सामने अल्लाह ताला की नाफरमानी को होते हुए देख रहे हैं मगर ये लोगों को नहीं बदल रहे। तो लिहाजा इसके अंदर हमें अपना अपना जायज़ा लेना है कि हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत ही अहम आयात आती हैं, हदीस आती है, हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो गोया कि यहाँ पर एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्यारी हदीस है कि जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब देखिए कि जब हमने इस काम का आगाज़ किया, इस बेहतरीन काम का आगाज़ किया, तो हमने एक बेहतरीन अज़म लिया था। हमने एक अज़म लेकर इस कुरान का आगाज़ किया था कि हम इस कुरान को हर हाल में सीखेंगे और इस कुरान को आगे सिखाएंगे। ये जो एक टाइटल है, ये जो एक मर्तबा है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया। अब जितना बड़ा मर्तबा होता है फिर उसके साथ उसकी ड्यूटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है।
تو اسی لیے بھی ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ جس طرح بھی ہم قرآن کو سیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ ہم اس کو سکھاتے جائیں، ساتھ ساتھ ہم اس کو لوگوں کو بتاتے جائیں، کیونکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ جب ہم بتائیں گے تو انڈائریکٹلی وہ ہمیں ہی فائدہ دے رہی ہے چیز، لیکن یہاں پر سوچ کا چینج لانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ عابد اور یہ عالم لوگوں کو چھوٹی باتوں اور حرام چیزوں سے کیوں نہیں روکتے۔ تو اس کے اندر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یعنی کبھی بھی انسان کے سامنے جب برائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو نہیں روکتا برائی سے، اور لوگوں کے سامنے خاموش رہ جاتا ہے، گونگا شیطان بن جاتا ہے۔ ابھی جتنے بھی میں نے پیچھے آپ کے سامنے حرام کاموں کا ذکر کیا، انسان اگر گواہ بھی بن رہا ہے تو وہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ کہیں لوگوں کی نگاہوں میں برا نہ ہو جائے، یعنی بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں لوگوں کو برائی سے روکوں گا تو آگے سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے، آگے سے لوگ بحث بھی کرنی پڑ جاتی ہے، یا بعض اوقات لوگ آگے سے کثرت کے ساتھ سوالات کرتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ ماننے کا انکار کرتے ہیں، تو اب مجھے اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا، یا کوئی شخص مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے، یا لوگوں کے خوف سے، یا لوگوں کی نگاہوں میں برا بننے کے ڈر سے انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو تب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ تو یہاں پر یہ آیت بہت زیادہ سخت ہے۔ اب ہمیں دو لوگوں میں سے ایک چیز کو چوز کرنا ہوگا، یا ہمیں لوگوں کو چوز کرنا ہوگا کہ ہم ہر وقت انہی کو راضی کرتے رہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کو چوز کرنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کو چوز کیا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ماننی ہوگی کہ ہمیں ہر حال میں اس کے کلام کو آگے پہنچانا ہوگا، ورنہ یہ کلام ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ جب تک اس کلام کو آپ آگے نہیں پہنچاتے یہ کلام آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، یہ پروون فیکٹ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اسی لیے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ عابدوں کو اور عالموں کو ان کی ڈیوٹی یاد دلائی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جہاں پر بھی کوئی حرام کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہاں پر یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ اچھا اس کو غلط کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب یہ چیز ہم سمجھ جائیں تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ پہلے اس کو پہچاننا ہوگا، پہچاننے میں اس کا علم گین کرنا ہوگا، ہمیں دلائل اکٹھے کرنا ہوں گے، ہمیں ہر چیز کی وضاحت اپنے دل میں بٹھانی ہوگی، اس کا علم گین کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو روکنا ہوگا۔ ہم کسی بھی انسان کو قائل نہیں کر سکتے، ہم کسی انسان پہ زبردستی نہیں کر سکتے، کسی انسان کے اوپر کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتے۔ اس وقت اب جو کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو امپوز نہیں کیا جا رہا، ہر کوئی اپنی مرضی سے یہاں پر آیا ہے، تو گویا کہ کسی پہ امپوز نہیں کیا جا سکتا، کسی سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا کہ نہیں ہر حال میں تمہیں ماننا ہوگا۔ صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں روکنا ہے، ہمیں اس کو ایک دفعہ یاد دلانی ہے کہ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، جو بول دینا ہے اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بہترین اخلاق اور کردار کے ساتھ، بہترین الفاظ میں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم روک تو رہے ہوتے ہیں مگر جس طریقے سے روک رہے ہوتے ہیں وہ طریقہ بہت غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے آگے اصلاح ہونے کی وہ چیز فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ انتہائی نرم، جو پچھلی آیات میں ہم سیکھ کر آئے کہ انتہائی نرمی کے ساتھ، جینٹلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ہر انسان کے مینٹل لیول کے مطابق اس کے ساتھ بات کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کردار کو ادا کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے، اب ہم نے بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ کیوں انسان روکنے لگتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے روکنے میں ہمیں بہت مشکل آتی ہے، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم ان سے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں؟ یہ کوشچن آپ سب اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، ٹھیک ہے، اس کوشچن کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہیں، پریویلنٹ ہیں، جو انتہائی بہت زیادہ کامنلی ہو رہے ہیں، کہ جن سے ہم امیون ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان کو روک نہیں پاتے، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ہمیں زبان نکالنی ہے، ہمیں اٹھانا ہے اپنی زبان کو، ہمیں اپنے لفظوں کو اٹر کرنا ہے احسن انداز میں تاکہ ہم ان برائیوں کو روک سکیں۔ تو ان کاموں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنرلی میں آپ کو اخلاقیات سکھاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں، ادھر سے آیات ڈسکس کروں، جنرل ٹاپکس ڈسکس کروں، تو شاید ہر ایک انسان بڑی خوشی خوشی سنے گا، لیکن جب میں پرٹیکولر ہو جاؤں گی، جب میں کسی خاص برائی کو ہائی لائٹ کروں گی، انشورنس حرام ہے، اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اچھا منی فکسنگ حرام ہے، اچھا اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا۔
शिरकिया नात, ये जो आप नात पढ़ें ये शिरकिया है, आप इसे मत पढ़ें, ये शिरकिया नात है, ये तो बिदअत है, ये जो काम आप कर रहे हैं ये तो बिदअत है, ये जो दीन में इजाद है। इसी तरह 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 की चीज़ें होती हैं, बैंक के अंदर जॉब है या डिफरेंट चीज़ें हैं कि जहाँ पर अब जैसे ही मैं पर्टिकुलर हो जाऊँगी और मैं इन मखसूस चीज़ों से रोकने लगूँगी तो फिर क्या होगा कि लोग नाराज़ होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उन लोगों की नाराज़गी के आगे 2 लोगों को चूज़ करना है, या अल्लाह को या लोगों को, अपने मकसद को नहीं छोड़ना। जब जब मौका मिले उससे लोगों को रोकें। तो अब हमें यहाँ पर इस आयत को ख़त्म होते ही, आयत हमें जगाने के लिए आई है, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है कि हम अपना मकसद पहचानें। हम अब इसके बारे में बहुत प्यारी हदीस है, पहले वो हदीस बयान करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इस आयत को कंक्लूड करते हैं कि इसके बारे में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना खुतबा दे दिया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को कहा। और उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लम के सामने कितनी ऑडियंस थी? सहाबाए कराम 1,40,000 का जो आप कह लें कि क्राउड था उस वक़्त नबी सल्लम के सामने। और उस वक़्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरे मजमे को कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? यानी क़यामत के दिन पूरी ज़िंदगी तबलीग करने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तो तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? तो अब यहाँ पर आप देखें कि मुझे और आपको इल्म दिया गया है, एक स्टेटस दिया गया है, आम लोगों से उठाकर एक डिग्री पे लाया गया है, वो है कुरान, अहले कुरान में शामिल किया गया है। अगर अहले कुरान होने के बावजूद भी हम इस किताब का हक अदा नहीं करते, इस किताब की तालीम को ज़िंदा नहीं करते, सोसाइटी में आम नहीं करते, अपने घर को नहीं बदल रहे, अपनी मुश्किलात और अपने ही बर्डन्स का इतना हमने अंबार बनाया हुआ है कि हमारे पास इसके लिए कोई टाइम ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हम क्या जवाब देंगे और पीछे हम क्या गवाह छोड़कर जाएंगे, पीछे हम अपना क्या असासा छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता खड़ा हो रहा है। तो लिहाजा इस आयत के अंदर एक और चीज़, बहुत अहम सवाल हमें दूसरे से करना है, हमें अपना अपना एनालिसिस करना है कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ। इस आयत के बाद इस आयत ने मुझे किस तरह से बदला है। जिस दिल के साथ मैं यहाँ पर बैठी थी मुझे लग रहा था कि आम बातें होंगी, मगर इस आयत ने तो मुझे जगा दिया, इस आयत ने तो मुझे मेरी ड्यूटी याद दिला दी, मुझे तो एक बहुत अहम काम बता दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या स्टेप लेना है। आप क्या स्टेप ले सकते हैं दीन के लिए, किस तरह आप लोगों को दीन का हुक्म दे सकते हैं, नेकी का हुक्म दे सकते हैं, बुराई से रोक सकते हैं। वो क्या तरीके हैं? वो कलम के ज़रिए हो सकता है, वो ज़ुबान के ज़रिए हो सकता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, वो अपने घर से उसका आगाज़ करने के ज़रिए हो सकता है, अपनी औलाद के अंदर आगाज़ करने से हो सकता है। वो क्या तरीका है जो आप आज लेकर उठ रहे हैं? अब आपने अपने ज़हनों में, हर एक आप अपने-अपने ज़हनों में इस चीज़ को लेकर बैठें कि अब आप आज ही क्या स्टेप लेने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने घर में नेकी के हुक्म को आम करें और बुराई को रोकें। और आप इस हालत में इस दुनिया से जाएँ कि पीछे आप अपने पीछे गवाह छोड़कर जाएँ। जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और आपसे पूछेगा कि किताब का हक़ अदा किया, तो हमारे लिए गवाह खड़े हो जाएँ। जगह-जगह गवाह खड़े हो जाएँ कि हाँ, इसकी वजह से ये सोर्स बना, ये मेरे लिए सोर्स बना, हाँ, ये सोर्स बना मेरी हिदायत के लिए। जगह-जगह लोग खड़े हों। अपने आप से सवाल करें, कितने गवाह आपने अब तक तैयार कर लिए हैं? हमारे तो अपने बच्चे अब तक गवाह नहीं बने। हमारे तो अपने बच्चे अभी तक इस्लाह के उस मोड़ तक गामज़न नहीं हुए। हमें तो पता ही नहीं कि वो नमाज़ें पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं। तो लिहाज़ा अपने आप से सवाल करना है कि अब तक मैंने कितने गवाह तैयार कर दिए हैं, ठीक है? और कोई एक स्टेप जो आप लेने के लिए अपने आप तैयार हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हाँ भाई, अब मैंने इस स्टेप को आगाज़ करना है, अब मैंने इस तरह से दीन का काम करना है, मैंने अपने घर से शुरू करना है, नहीं कुछ भी हो जाए मैंने ये काम करना ही करना है, ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे तो पढ़ने वाले हों, मेरे बाद मेरे घर का माहौल तो बदले। तो गोया कि वो क्या स्टेप है जो आप ले रहे हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। सबसे पहले अपने घर को बदलना, अपने घर के माहौल को बदलना। घर का माहौल इस तरह नहीं बदलता कि हर वक़्त डूज़ एंड डोंट्स बताता रहे इंसान। जब दिल चाहा बैठ गए और डूज़ एंड डोंट्स बता रहे, नहीं। घर का माहौल बदलता है, डिसिप्लिनरी एक मेंटेन्ड शेड्यूल जब इंसान बनाता है, और वो इस तरह से कि जिस तरह मैं और आप सीख रहे हैं कुरान को, इसी तरह हम घर के अंदर एक आगाज़ करें। हम एक स्टेप लें कि जिसके अंदर हम कुरान की एक आयत से स्टार्ट करें, 2 आयतों से स्टार्ट करें, हम उनको कुरान से जोड़ें। अगर हम
इस तरह से भी हम एक हुज्जत तैयार कर लेते हैं कि अल्लाह मैंने काम किया था, मैंने कोशिश की थी। लेकिन अगर हम बिल्कुल हाथ पाँव बिल्कुल हमने हरा दिए हैं और हम बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, तो फिर ये वो इंसान है कि जिसने हक अदा नहीं किया कुरान का। और यही वो लोग हैं जो अब अज़ाब का इंतज़ार करें, कि जिनके बारे में हदीस में आया कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने गुनाहों में ज़िंदगी नहीं बसर की। अल्लाह इस बस्ती को तबाह करूँ, तो अल्लाह ताला कहता है कि पहले अज़ाब को उन लोगों पे नाज़िल करो, क्योंकि जब इनके सामने बुराई हो रही है तो ये बुराइयों को नहीं रोकते। तो यहाँ पर मुझे और आपको हमारी ड्यूटीज़ याद दिलाई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस आयत पर बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर आप देखें कि वो कौन-कौन से काम हैं। अब आपने इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लेना है, वो कौन-कौन से काम हैं कि जिनके ऊपर हम खामोशी पकड़ लेते हैं। वो कामों को हाइलाइट करना है और फिर उनकी इस्लाह फरमानी है इंशाअल्लाह ताला। अब इसके अंदर बड़ी ही प्यारी बात मुझे याद आई कि आप ही में से किसी ने डिस्कस किया था, बहुत पहले की बात है, कि जब हमारे घर में मनी फिक्सिंग का आगाज़ हुआ, एक मशवरा दिया गया, किसी ने कहा कि भई हम पैसों को फिक्स करा देते हैं, तो उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं, ये काम हमारे घर में नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब ज़ुबान खोली, वो काम रुक गया। जब इंसान खामोश बैठा रहे कि नहीं मैं बोलूँगी तो क्या होगा, हम अपने ही ज़हन में प्लानिंग करते रहते हैं, वो काम शुरू हो जाता है और फिर वो नहीं थमता। एक काम शुरू होते ही उसको रोक देना, ये है वो जिहाद की जिसकी डिमांड की जा रही है यहाँ पे, और ये है वो एफ़र्ट, ये वो ड्यूटी है जो हमें याद दिलाई जा रही है। जितना बड़ा दर्जा होता है, ये एक रूल है कुरान का, जितना बड़ा दर्जा होता है उतनी, लिख लें अपने पास, जितना बड़ा दर्जा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उतनी ही पकड़ सख्त होती है। सहाबियात जो थी हमारी, जिनको सूरह अहज़ाब के अंदर उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाई गई, उनको यही तो बताया गया कि उनके दर्जात बुलंद हैं, उनका स्टेटस बुलंद है, तो उनकी पकड़ भी सख्त होगी। अगर एक आम औरत एक गुनाह कर रही है, उसको एक गुनाह उसका सज़ा दी जाएगी, तो उनको वो गुनाह तो कर ही नहीं सकती, लेकिन उनको उनका दर्जा बताया जा रहा है। अगर तुम वो गुनाह करोगी तो तुम्हारा जज़ा दुगनी होगी, तुम्हारी सज़ा दुगनी होगी, क्योंकि तुमको फॉलो किया जा रहा है। तो मैं और आप इस वक्त एक लीडर्स बने हुए हैं, हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने कुरान थमा दिया है, हमारा दर्जा बुलंद कर दिया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारी पकड़ भी उतनी सख्त है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा ना किया, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या हम इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं, और इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए क्या स्टेप आप ले रहे हैं, ये स्टेप आपने हमसे हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगी एंड पे। तो आप क्या सोच कर उठ रहे हैं यहाँ से कि कौन सा स्टेप है जो आज से आप लेंगे, और उस स्टेप के लिए आपने क्या जहन में सोच कर वो स्टेप लेना है, और उस स्टेप के लिए आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, और इस आयत पर आप किस तरह से अमल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुनाफिकीन का ये हाल है। ये आयत आज मैं बहुत थोड़ी करवा रही हूँ। मुनाफिकीन का हाल आज हमने लेक्चर स्टार्ट इस बात से किया कि वो जिस दिल से दाखिल होते हैं मजलिसों में, उसी दिल को लेकर निकलते हैं। अगर हम एक गाफिल दिल लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और एक गाफिल ही दिल लेकर निकल जाते हैं, जो कुछ सीखा उसको एक कान से डाल रहे हैं और निकल जाते हैं, तो फिर गोया कि ये वही सत्ता जो मुनाफिकीन की थी। हमें उससे बाहर निकलना है। हमारे दिलों की कैफियत किस तरह बदली है इस आयत ने, ये जो आयत नंबर 63 है, इस चीज़ को हमने इस चीज़ के ऊपर पॉन्डर करना है इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाए। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और उनके उस कौल की वजह से उन पर लानत की गई। बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरे रब की तरफ जानिब से उतारा गया यानी कुरान पाक, उनमें से अक्सर तो सरकशी और कुफर में बढ़ाता है। उनमें से अक्सर को ये कुरान कुफर में और सरकशी में बढ़ाता है। अब इसका क्या मुराद है ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ। और हमने उनमें आपस में ही क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है, और वो जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर व फसाद मचाते फिरते हैं, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। अब यहाँ पर यहूदियों की रविश और फिर यहूदियों के कौल का जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 64 सूरह माइदा। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं। अब अरबी में जो हाथों का बंधना है, इससे मुराद है कि ये एक अरबी मुहावरा है, हाथों का बंधना, इससे मुराद है बखीली, बुखल।
تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب کبھی رغبت دلائی جاتی لوگوں کو قرض حسنہ کی طرف کہ لوگ دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کریں، تو یہ یہودی کہتے ہیں، یہ منافقین کہتے ہیں کہ کیا ان کا رب فقیر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیتوں میں آتا ہے، اس کے بس منظر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے. یعنی آتا ہے نا آیتوں میں کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا. اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے کہ ہم اس کو قرض دیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہاں پر دیا ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہی بخیل ہیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بخل جس قوم کے اندر ہے وہ یہودی قوم ہے. سب سے زیادہ بخل جس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر مال کی ہوس ہوتی ہے. اس کا دل ہوتا ہے کہ بس میرے پاس سب چیز رہے، یہ بھی میں سمیٹ لوں، وہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، بس مجھ سے کوئی مانگے نا، مجھ سے کوئی لے نا. تو یہاں پر آ رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو بخل اور مال کی ہوس ہے وہ یہودیوں کے اندر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایک مسلمان کے اندر یہ بخل کی صفت آتی ہے تو پھر اس کو منافقت کا نام دیا جاتا ہے. گویا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے اندر ایمان کی حالت میں نہیں ہے، یہ جو بخل ہے، یہ جو مال کی ہوس ہے. اور اسی مال کی ہوس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج یہ جو ہمارے اندر یہ جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے، جو سودی نظام ہے، یہ انہی کا ایجاد کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مال ہم اپنے پاس سمیٹتے چلے جائیں، کیونکہ بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم، یہ آپ کے پاس مال اکٹھا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو گویا یہ انہی کی ایجاد ہے، انہوں نے اس کو اوریجنیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، اور انہوں نے اس کو ایوالو کیا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ان کا بخل، مال کی ہوس، اور یہ ایک چاٹ، ایک لپک مال کی طرف. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی یہی بخیل ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. یعنی ان کا یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، ان کے اوپر لعنت کی کر دی گئی، اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے. اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے. جب سے دنیا بنی اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے، مگر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی جو کتاب اتاری گئی ہے نبی اسلام کی طرف، وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھاتا ہے. یعنی جو کتاب ہے وہ اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کتاب تو ایک ہے، لیکن مختلف لوگوں کے اوپر یہ مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، اور ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کتاب ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتی ہے. تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، کتاب کی آیات سنتے ہی اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے مقصد پر کام کرنے لگتے ہیں. اسی طرح ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کے کانوں کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. یعنی آپ نے بہت سارا علم ان کے سامنے کھول دیا کہ ان کے کانوں کے لیے ایک بوجھ ہے، وہ اس میں بور محسوس کرتے ہیں، اور وہ ان کی سخت دلی میں، اور مزید وہ سخت دل ہو جاتے ہیں، مزید شکوں کو شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، مزید سوال کرنے لگتے ہیں، اور مزید بگڑ جاتے ہیں. تو قرآن کا جو اثر ہے وہ مختلف لوگوں میں مختلف ہے. ڈپینڈ کہاں پہ کر رہا ہے؟ جس نیت کے ساتھ اس کتاب کو کھولا جائے گا اور اس کتاب کو پڑھا جائے گا، یہ کتاب وہی دے گی. قرآن کا معجزہ ہے. آپ جس نیت کے ساتھ اس کی محفلوں میں داخل ہوں گے، جس دل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، یہ وہی چیز آپ کو دے گی. تو اسی لیے قرآن کب قرآن اپنا بہت زیادہ رنگ دیتا ہے؟ جب ہم قرآن کی آیتوں کو دعاؤں میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہ طریقہ میں نے آپ کو بہت زیادہ بار ریپیٹ کیا ہے کہ جب قرآن کو آپ دعا میں ٹرانسفارم کرتے ہیں تو یہ قرآن بدلنے لگتا ہے، دلوں کی کیفیت بدلنے لگتی ہے. تو جس دل کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے گا، یہ وہی چیز دے گی. تو یہ لوگ قرآن کو صرف اور صرف ٹھٹا اور مذاق اڑانے کے لیے اور شکوک و شبہات کو مزید آپ کہہ لیں کہ اس کو مزید بڑھانے کے لیے پڑھتے، تو اسی لیے ان کے کفر اور سرکشی میں یہ قرآن ان کو مزید بڑھا دیتا.
اور ہم نے ان کے آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اندر فرقے اور فساد اور فتنے قیامت تک برپا رہیں گے. اور جب کبھی یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی اس قوم کے اندر اس کی ایک آپ کہہ لیں گے کہ کیریکٹرسٹک ہے کہ یہ بہت زیادہ فسادی قوم ہے. آج بھی دنیا میں جہاں کہیں فساد ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اس کو کون مچا رہا ہے؟ ان کو یہودی مچا رہے ہیں. اور اوس اور حضرت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم چلے جائیں تو اس دور میں بھی اوس اور حضرت کے اندر جب دوستی ہو گئی تھی تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے درمیان دوستی ہے تو ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. یعنی ہر دور میں انہوں نے یہی کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ کوششیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو ناکام کرتا چلا جائے گا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیوں کو معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. یعنی یہی اہل کتاب میں ہم بھی ہیں، اہل قرآن، اس میں اہل انجیل بھی ہیں اور اہل زبور بھی ہیں، اہل تورات بھی ہیں. یعنی تمام کتابوں کے اہل جو ہیں اگر وہ ایمان لے آتے کس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس قرآن کے اوپر جو فائنل بک ہے، اور اس کی اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائیوں کو روکتے ہیں، جن برائیوں کا ذکر ہم پیچھے کر کے آئے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام برائیوں کو معاف فرما دیتا اور اللہ تعالیٰ انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتا. اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے ہیں. پابند رہنے کا مطلب ہے قائم رہتے. یعنی جو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی اگر اس پہ قائم رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. یعنی اگر یہ کتاب پر پابند رہتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے ان کے لیے روزیوں کی بارشیں کر دیتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ایک ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ انسان جو قرآن سے جڑ جائے، جو اپنی کتاب سے سٹک ہو جائے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹ سے سٹک ہو جائے کہ مجھے وہی اپنی زندگی میں کرنا ہے جو کتاب حکم دے رہی ہے، اپنے ڈیسیجنز کو قرآن کے مطابق ڈیزائن کر لے. میں نے آپ کو بتایا تھا پورے دن میں کتنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ بات اس طرح کرنی ہے، فلاں کے ساتھ بات کرنی ہے، فلاں کو سمجھانا ہے. یعنی کتنے ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں پورے دن میں. تو اگر ان تمام ڈیسیجنز کو ہم قرآن کے مطابق ڈیزائن کریں تو گویا کہ زندگی انسان قرآن کے مطابق گزار رہا ہے. تو یہ وہ انسان ہے کہ جو قرآن کا پابند ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس رزق کی فراوانی کر دیتا ہے. اور آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ وہ تمام قومیں کہ جو قرآن کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر حال میں دیتا ہے اور دیتا چلا آ رہا ہے. آج ہم لوگ کیوں اتنی زیادہ اکنامک ڈیفارمیلٹیز کا شکار ہیں؟ کیوں ہماری اکنامی بالکل اکنامک اسٹیج جو بالکل شارٹڈ ہو چکی ہے؟ ہم بالکل آپ کہہ لیں کہ ہر جگہ شکایتیں آ رہی ہیں، ہر جگہ ہر انسان فقیری کا شکایت کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کتاب سے دوری ہے. اور کسی بھی گھر میں جہاں پر مسکنت ہے، مسکنت کی چھاپ ہے، کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پر غریبی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ غریبی، مسکنت، ہر وقت بھیک اور ہر وقت ایک کیوس، ٹینشن. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں دیکھیں. قرآن کی آیتیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم عبرت کی نگاہ سے اس کی آیتوں کو لیو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی آپ کو مسکنت نظر آ رہی ہے، فقیری نظر آ رہی ہے، ذلت نظر آ رہی ہے، لوگوں کے اندر خوف اور ہراس ہے، لوگ جو ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں اور آپس میں ایک کوئی محبت اور الفت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہے، شوہر سے نہیں بن رہی، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر جڑ نہیں رہے، بے اولادیاں ہیں اور روزیاں نہیں ہیں اور تنگیاں ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. تو لوگوں کو دین سے جڑنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام بتا رہے ہیں. اور ایک جماعت تو ان میں سے درمیانی روش کی ہے، یعنی کہ ان یہودیوں میں سے صرف کچھ لوگوں نے ایمان لایا تھا. اور یہ چیز ہم پچھلے سیشن میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہودیوں سے آپ کہہ لیں کہ ان کا انکار کیا تھا، ان سے دوستی ختم کی تھی اور ان کے ساتھ کچھ 8-9 اور افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. باقی تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا انکار کیا تھا. تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے. اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں نے برے اعمال کیے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پہنچاتے؟ نہیں، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے اور ان کو یاد دلا کر امت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ امت جو اس قرآن کو پڑھ رہی ہے اس کو ہر حال میں اسے آگے پہنچانا ہے، ہر حال میں اس کتاب کو زندہ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنا اہم ڈیوٹی ہے جو ہم بھولے ہوئے تھے.
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی اسلام کو بھی یہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی قرآن کو آگے نہ پہنچائے تو گویا کہ آپ نے اس رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حجۃ الوداع، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام تقریباً 1,40,000 کے مجمع میں تھے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ان سب نے کہا نشہد انک قد بلغت، کل بلغتا، یعنی کہ ہم سب گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ ان سب نے پھر یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا تھا، اور آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی فرمائی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہم حل بلغتا، اللہم حل بلغتا، اللہم حل بلغتا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا، یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، یا اللہ تو گواہ رہ، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ اتنی تڑپ، اتنی زیادہ ڈیسپریٹ ہونا کہ اللہ جو پوری عمر تبلیغ میں گزر گئی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم قیامت کے دن میرے لیے گواہی دو گے؟ اور پھر جب امت نے جواب دے دیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ اب آپ بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب امت نے کیا حق ادا کیا اپنا امت ہونے کا؟ کیا امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کا حق ادا کیا؟ نہیں، ہم بھول گئے اپنے مقصد کو، اپنی ڈیوٹی کو۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک بہت اہم مقصد کو ہماری طرف جگایا جا رہا ہے، وہ ہے قرآن کو آگے پہنچانا، اسے سکھانا، اور وہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے اپنے گھروں سے۔ یہ گھر جب بیکن آف لائٹ بنیں گے تو پوری سوسائٹی بدلے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ وہی بات، قائم کرنا ہے قرآن کو، کتاب کو، اور جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ہی بڑھا دے گا۔ یعنی کلام بہت سے لوگوں کو شرارت اور انکار میں بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے، اب یہاں پر ایک بڑا اہم لیسن کھڑا ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ کلام کو پڑھتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے، وہ کثرت سوال کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، آپ سے لڑنے لگتے ہیں، آپ سے بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے غمگین نہیں ہونا، پیچھے نہیں پڑ جانا، آپ نے امپوز نہیں کرنا، اس چیز کے بارے میں کڑنا نہیں ہے۔ بس آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ دلوں کو بدلتی ہمارے لفظ نہیں ہیں، یہ ہمارے لفظ نہیں ہیں جو لوگ دلوں کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دلوں کو بدلتی ہے۔ تو ہمیں بس اس کے بعد دعا کرنی ہے، لیکن ہمیں حق ادا کرنا ہے کیا؟ پیغام کو ایک بار لازمی کھولنا ہے انسان کے سامنے۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پہچان دلائے حلال و حرام کی، اور جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، جس میں نے آپ کے سامنے اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں پریولنٹ ہیں ان کے بارے میں ضرور آگاہی خود بھی اپنے آپ کو بھی دینی ہے اور لوگوں کو بھی دلانی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے اس کے اوپر آپ نے سچے دل کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے سینس کے ساتھ سوچنا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے سوسائٹی کے اندر، کن کن چیزوں کو آپ نہیں روک سکتے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو آپ روکنے سے ڈر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے پیپر پہ لانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کس طرح سے ہم نے ان ڈروں کو کمبیٹ کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور کام کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ اپنے اپنے گھروں سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل
باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ آپ نے ہمیں جب ہدایت دے دی, ہمارے سامنے حق کو کھول دیا, اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ آنے دینا. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ اللہم ثبت عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم ثبت عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اچھا نیکسٹ میٹنگ آپ جوائن کریں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم کنکلوژن کو ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, کیونکہ میٹنگ تھوڑی سی اینڈ ہو رہی ہے, ٹائم شارٹ ہے, تو ہم نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. کیونکہ میں نے آپ کو آج کی آیات جو فرسٹ آیت تھی 61 آیت, اس کی روشنی میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کس دل کے ساتھ ہم آئے تھے اور کس دل کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, اور کیا عزم لے کر نکل رہے ہیں. جو عزم میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا تھا ابھی پچھلی میٹنگ میں, تو وہ چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ پریکٹیکل اسٹیپ, ٹھیک ہے؟ ویسے ہم نارملی ہم آج ذرا تھوڑا سا الگ کرتے ہیں. نارملی ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہم نے یہ سیکھا. آج کیا پریکٹیکل اسٹیپ آپ اپنے لیے لے کر جا رہے ہیں, بھائی اس اسٹیپ پہ تو میں نے اب کام کرنا اسٹارٹ کرنا ہی کرنا ہے, وہ آپ ڈسکس کریں انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو عمل کرنے میں, ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے آپ ہی میں سے کسی کی بات بیان کی تھی, جنہوں نے کہا کہ میں نے ایک اسٹیپ لیا تھا منی فکسنگ کو روکنے سے. میرا خیال ہے ہاں حالا مصباح نے میرا حال ڈسکس کیا تھا اس پوائنٹ کو. تو اس لیے نا آپ اپنے پریکٹیکل اسٹیپس کو ڈسکس کیا کریں, تاکہ اس سے ہر ایک جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو. اچھا میں میوٹ, ہاں ٹھیک ہے, آپ سب ان میوٹ ہیں. چلیں جی, جلدی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں. جی چلیں جی. ہاں جی باجی مدیحہ. اچھا شاید, وعلیکم السلام. آج کی ساری آیتیں میری اب بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی تھی. ٹھیک ہے الحمدللہ. آج کی آیتیں واقعی بہت علامت تھیں, بہت سخت تھیں, اور ایمان افسوس. آنسو جاری ہو گیا, وہ آیتیں سنی ہیں تو آنسو جاری ہو گیا. بس یہ ایمان کی علامت ہے, ہم اور نے اللہ تعالیٰ اس ایمان کی علامت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں برقرار رکھے. آمین. کوئی چیز جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز پہ لازمی زبان کھولنی چاہیے, وہ آپ ہائی لائٹ کر دیں. ہم میں سے بہت سارے والدین, مطلب جتنے بھی زیادہ تر والدین یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا کم سوچتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. اگر وہ پیسے فکس کرواتے ہیں یا حرام طریقے سے کچھ کماتے بھی ہیں تو وہ صرف بچوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اس سے بالکل اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. میں انشاءاللہ بس یہی میں نے ارادہ کیا ہے کہ کبھی بھی لالچ میں آ کے یا کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی کہ جس سے میں بچوں کا فائدہ, بچوں کو بس یہ ہے کہ اچھی تربیت کرنی ہے, انہیں نیک و پرہیزگار بنانا, تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. باقی ان کو اللہ پاک ان کے حصے کا رزق دے گا. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حصے کا رزق دے گا. یہ بات ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے. بالکل, یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے, اور ہم سب کو اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ہمارے لیے دلوں کو بدلنے کا سبب بنے, نہ کہ ہمارے لیے کفر اور سرکشی میں اضافے کا سبب بنے. یہ بڑی اہم بات ہے. جزاک اللہ خیر. کوئی اور ہے جو بات کرنا چاہے, آپ بات کریں. ہاں جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے, میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ یہ آیت اتنی وہ ہے نا کہ بندے کا اندر سے ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے جھٹکا لگنا,
کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے، یہ چیز اندر ہے. تو دلوں کو کھولنے والی آیتیں. تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، خالی یہ منہ سے بولنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے. اور بالکل اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اگر ہم قرآن سے جڑے ہیں تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے نا کہ اگر خود اپنے آپ کو بہت نیک بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو منع نہیں کر رہے، تو وہاں پہ یہ والی جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے اسی بندے سے عذاب کو شروع کرو. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا تھا تو پھر وہی حساب ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور جو ہے نا بہترین اخلاق اور کردار کے ساتھ. تو یہ چیز جب ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی یہ جو ہے فکسنگ، یہ تو چلو دور کی باتیں، جو ان سے ہم لوگ ہیں ہی نہیں اتنا کہ ہم لوگ فکس کروائیں، یا کوئی بینک کا ہو یا انشورنس کا ہو. ہاں جو کر رہا ہے تو اس کو منع ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ طاقت دے. اپنی طرف سے کہنا ہے آگے جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور جو کر رہا ہے اس کو اس کی وہ کرے، طاقت دے کہ وہ ختم کرے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. بہت اہم بات. اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ بس ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں نفس کی جو پوجا ہے اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بڑے بڑے اسٹیپس کو لینے کے لیے تیار ہیں. جی سمیرہ باجی، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے آج کی آیات جو ہیں وہ ان کے واقعی دل کو باجی مریم والی بات ہے کہ جھٹکا لگتا ہے، اور انسان کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو گیا ہے دوبارہ سے. مطلب ہوتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز اور حلال حرام کی. ویسے بھی ہم لوگ اتنا تو ہے سمجھ، لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنا ڈیٹیل سے آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. وہی بات آتی ہے کہ بچوں کا فیوچر کے بارے میں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں تو ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ اگلا قدم اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے بھی دیں گے یا نہیں. تو ہم لوگ فیوچر کا سوچتے ہیں، جو حال میں ہے اس کے بارے میں سوچیں. جیسے میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں تو ہم نا انشورنس کروا دیتے ہیں، زندگی کا کیا پتہ ہے کل ان کا کیا بنے گا. میں نے ان سے کہا آپ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ اس کو رزق نہیں دے گا، جو نصیب میں وہ لکھا ہے وہ ضرور انشاءاللہ ملے گا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. اور یقین مانے کہ انہوں نے پیسے سارے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے اور کروانے بھی لگے تھے، فارم بھی لے کے کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے میں نے منع کر دیا. تو ہم لوگوں نے اس کو کیسے کر دیا کہ نہیں ہم نے انشورنس نہیں کروانی. اب یہ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ کبھی کروا دیں میں کا نہیں کروانی. اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو جس نے پیدا کیا ہے جو انسان کے نصیب ہے وہ ضرور انشاءاللہ ملے گا. بالکل یہی بات ہے کہ کس طرح انسان، بعض اوقات علم بھی ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن وہ جو ایک فتنہ آتا ہے مال کی محبت، وہاں پہ انسان پھسل جاتا ہے. تو یہ بہت پیاری بات ہے کس طرح انسان جو ہے وہ گھر میں قدم لے کر برائی کو روکتا ہے. بہت اچھی بات. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارا آمین آمین، ہم سب سے آمین. جی اور السلام علیکم زیریہ. وعلیکم السلام. ہاں جی زیریہ، میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کا ماشاءاللہ لیکچر بہت اچھا تھا اور بہت مزہ آیا. اور وہ سمیرہ باجی والی بات ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا. اور میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم خود تو مطلب عمل کرتے ہیں تھوڑا بہت جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کو بھی کرنا. جیسے گھر میں تو جیسے ہے جن سے ہم بہت زیادہ کلوز ہیں ان کو تو ہم کرتے بھی ہیں. اور میں پہلے بالکل نہیں کرتی تھی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن اب میں تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں کہ جو مطلب کام غلط ہو رہا ہے چاہے میرے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو تو میں ان کو مطلب منع کرتی ہوں
کہ مطلب یہ چیز ایسے ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جیسے باہر ہوں تو بالکل ایک دل میں ڈر سا ہوتا ہے. اب جیسے فرینڈز ہی ہوں تو بالکل اس دن ایک دن 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے میری ایک فرینڈ ہے، اس نے اسٹیٹس لگایا تھا واٹس ایپ پہ، اس نے اپنی پک لگائی ہوئی تھی. تو وہ ٹراؤزر آج کل چلے ہوئے ہیں، وہ نیٹ جن کی ہوتی ہے گھٹنوں تک. تو بالکل آپ یقین کریں میں نے میسج رائٹ کیا، میں نے لکھا میسج میں نے، لیکن پھر وہ اس ڈر سے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پھر میں نے اس کو سارا کینسل کر دیا. میں نے مطلب اس کو کہنے لگی تھی کہ ایسے ٹراؤزر نہ پہنا کرو، یا اس کو لکھا میسج کو، لیکن وہ کر دیا میں نے ڈیلیٹ اس کو. میں نے کہا نہیں سینڈ کروں گی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو دوسروں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے، اور ایک دل میں ہمارے وہ ڈر سا ہوتا ہے. پھر میں نے وہ میسج نہیں کیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے اس کو نہیں میسج کیا کہ وہ بس ناراض نہ ہو جائے. ناراضگی کے حالانکہ ڈر ہو کی سکتا جاتی ہے وہ، ہاں جی بالکل، تو میں نے نہیں کیا اس کو. حالانکہ ہو سکتا ہے شاید وہ تھوڑا بہت عمل کر ہی لیتی، لیکن بس اس ڈر سے کہ شاید وہ مائنڈ نہ کر جائے کہ، تو پھر اس وجہ سے ہم جو ہے باہر جو کلوز ہوتے ہیں ان سے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن باہر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو کنونس کرنا. بالکل. لیکن پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ پکڑ رہے نا کہ یہی چیز ہے، اس ڈر کو نکالنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا، جب انسان اس ڈر سے بالکل نکلتا ہے، اپنے آپ کو نکالتا ہے، تو آٹومیٹکلی پھر انسان اللہ کا بن جاتا ہے. پھر جب انسان جتنا زیادہ حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ انسان بات کو سمجھا سکتا ہے. ابھی آپ کی بات بڑی پریکٹیکل ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات ہائی لائٹ کی ہے، کیونکہ میں خود یعنی میں خود ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں خود اسی طرح میرے ساتھ کی جو فیلوز ہیں وہ لوگ طرح طرح کی چیزیں لگاتے رہتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میں روک سکتی ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، اور ایک اچھے انداز میں، کیونکہ میں ووکلس تو کبھی بھی نہیں بھیجتی اس طرح سے، میں ریٹن فارم کو ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ دلیل کے ساتھ جب آپ بات بتاتے ہیں، اور ریٹن فارم میں بھی آپ پیار کا اظہار کر سکتے ہیں، اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کر کے. یہ قلم کا جہاد ہے نا، جو آپ قلم کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے اگر لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. ہر انسان زبان کے ذریعے نہیں روک سکتا، یہ طاقت اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی. صحابہ کرام میں بھی تو ڈائیورسٹی تھی، کسی نے صرف احادیث لکھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ، پوری زندگی ایک بھی خطبہ ان سے نہیں ملتا، جسٹ احادیث. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کو کس طرح سے بلند کیا. حضرت خالد بن ولید، ایک بھی حدیث ان سے نہیں مل رہی، صرف جنگوں کے ذریعے جہاد کیا، اللہ کی تلوار کا لقب لیا. اور اسی طرح ہر انسان نے اپنی صلاحیت کے مطابق جہاد کیا ہے. قلم کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، ہم اچھے میسیجز لکھ کر، اچھے طریقے سے لوگوں کو کنونس کر کے. اب یہ مجھے بڑی اچھی طریقہ لگتا ہے، آپ میں سے کوئی ہیں وہ جو اسٹیٹس کے میں بڑی اہم پوائنٹس جو سوسائٹی کے اندر بڑی کامن چیزیں ہیں، اسپیشلی بدعات، ان کے اوپر وہ بڑا اہم ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اور یہ چیز مجھے سالہ کے اندر بہت اچھی لگی. ان کے اسٹیٹس بڑے یوزفل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بدعات کے اوپر بڑا وہ کام کرتی ہیں، اور وہ جو ہے باقاعدہ حدیث، باقاعدہ ریفرنسز. تو اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس جو سورس اویلیبل ہے اور جو طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں. تو یہ بڑا آپ کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے. اس کے چلیں آپ نے تو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، لیکن آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ ہم اس طریقے سے بھی دین کو پروموٹ کر سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، کہ ہم اچھا میسج لکھ کر اگلے کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل اسٹیٹس آ رہے ہیں، اسٹیٹس کم ہوتا ہے، پیچھے میوزک زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ایک نئی برائی ہمارے لیے بن گئی، نئی ایڈکشن ہے. پھر اسی طرح 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 کی شعر و شاعری. تو جو بھی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس کو اچھے انداز میں ہائی لائٹ کر دینا، یہ میرا خیال ہے ایک احسن ترین طریقہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سیف سائڈ پہ انسان رہتا ہے. بہت پیاری بات ہے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور شخص بات کرنا چاہے گا؟ خالہ فوزیہ ہیں، اور اس کے علاوہ آج جو ہے وہ آئی تھنک سگنل کم ہیں لوگوں کے، نکل گئے. خالہ اینی ہیں، باجی مدیحہ، باجی ماریا. ہاں جی، آپ لوگ بات کریں پھر انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، ہم نے وہ جو ایک آیت میں ہم نے شروع میں ایک بات پڑھی تھی کہ جو ہے نیکی کی ابتدا گھر سے کرنی چاہیے. تو اب ابتدا کے لیے جیسے ہمارے بالفرض ہمارے بچے ہیں، تو ان کو ہم نے سکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم رٹی رٹائی باتیں ان کے سامنے کریں کہ یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. بلکہ اس سے زیادہ اگر ہمارا اپنا عمل ایسا ہوگا کہ وہ اگر دیکھے گا
तो खुद बहुत सीखिएगा। बच्चे इतना कॉपी करते हैं कि अगर जो चीज माँ कर रही होती है या बाप घर में जो हो रहा होता है वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। अगर आप हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि हम खुद लड़ते रहें, झगड़ते रहें, एक दूसरे बिल्कुल को करते रहें, तो फिर हम ये उम्मीद रखें कि हमारा बच्चा बड़ा तमीजदार हो, तो वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चा जो चीज हमारी बातों से, अल्फाज से नहीं सीखता है, वो हमारे अमल से सीखता है। क्योंकि हमारा एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे मेरा अपना छोटा सा बेटा है, लेकिन वो देखता है कि हमें नमाज पढ़ रही हूँ या बाबा या जो भी घर में सारे नमाज पढ़ते हैं, वो हर बंदे के साथ ना नमाज पढ़ता है। अब इतने छोटे बच्चों को मैंने कोई उसको ये तो नहीं कहना नमाज पढ़ो, लेकिन वो देखता है, वो सीखता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे हमारे ना छोटी छोटी चीज को कॉपी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं हो रहा चलता कि बच्चा वो हमारी उस चीज से सीख रहा है। बिल्कुल तो इसके लिए अपने घर में जो इब्तिदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा अपना अमल हम बहुत अच्छा बनाएं, कि हमारा अमल अच्छा होगा, पुख्ता होगा, तो वो बच्चा खुद बहुत सीखेगा और घर का माहौल भी बेहतरीन होगा। बिल्कुल यही बात है कि जहाँ पर जो भी आयत अंदर पढ़ी कि खुद को बदलना साथ साथ सोसाइटी को बदलना, और आपका जो अपना सेल्फ होता है ना वो ही रोल मॉडल होता है। आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, आपका रवैया है, आपका ज़र्फ है, एंगर मैनेजमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुस्से के बाद आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं, वो सब कुछ। तो वो चीज़ बड़ा एक रोल मॉडल के तौर पर इख्तियार होती है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्या बड़ों के लिए भी वो सब चीज़। तो बामल जब इंसान होता है तो उसकी बात में अल्लाह ताला तासीर रखता है, और ऑटोमेटिकली उसका अमल फिर, तो हम अमल के ज़रिए भी लोगों को बदल सकते हैं। अब छोटी-सी बात मैं आपको एक हाइलाइट करना चाहूँगी, अब ये क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मिसाल के तौर पर हमने एक एस्पेक्ट हाइलाइट करना है कि जब भी कहीं पर हम कोई गैदरिंग अरेंज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेग्रीगेशन होनी चाहिए, वहाँ पे अलग-ही होनी चाहिए। मर्दों को अलग बिठाया जाए, औरतों को अलग बिठाया जाए। ये एक छोटी-सी चीज़ है जिसको हमने इनिशिएट करना है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब ये स्टेप बजाय इसके कि मैं हर घर में जाकर ऐलान करूँ कि नहीं यहाँ पर अब जो है वो अलग-अलग बिठाएँ। उससे पहले मैं अमल से सिखा सकती हूँ सबको। वही चीज़ मैं अपने घर में इनिशिएट करूँ। अपने घर में जब मैं उसका आगाज़ करूँगी, हर एक देखेगा यार ये एक नया तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है, तो ऑटोमैटिकली वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमैटिकली क्या होता है, आपका अमल उसको सिखा देता है। तो ये आपकी बात में जो है वो बड़े एस्पेक्ट को रेज़ किया है। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो इनिशिएट हो, तो आप तरगीब के लिए जानबूझकर उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो एक सोर्स ऑफ चेंज बन सकती है सोसाइटी के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत अहम पॉइंट था आपका। हाला फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमें ना बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब कि नेकी का हुक्म और बुराई से हमेशा रोकना चाहिए। कि जहाँ कहीं भी आप देखो कि ये गलत काम हो रहा है, तो वही बात आ जाती है जो पहले भी की गई थी कि हम चुप हो जाते हैं कि कहीं वो बंदा नाराज़ ना हो जाए। मेरे साथ भी डिफरेंट जगह पे मतलब हुआ है। मैंने अभी पिछले कुछ दिन की बात है, मैं जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही थी, तो क्या नाम है सॉन्ग्स वो लगा लिए, ठीक है, ऊँचे-ऊँचे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मेरा ना दिल बंद होने लगा है। मैंने फिर पहले मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मैं बड़ी हिम्मत से कहा कि ना ये इनको बंद कर दो ना, कि इस टाइम कुछ पता नहीं होता कि ज़िंदगी का कि आप किस हाल में, उसी हाल में आपकी अगर कुछ हमारे साथ हो जाता है तो हम किस मुँह से आगे जाएँगे। तो मैंने कहा बंद कर दो। लेकिन फिर भी वो उन तक ये दिल पर असर करते-करते वो टाइम अभी लगेगा। तो फ़ौरन असर नहीं हुआ, और मतलब फ़ौरन हाँ, आहिस्ता कर दिए गए, थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल बंद हो गए और अपनी बातों में लग पड़े, वो अलग चीज़ है। लेकिन मतलब मैंने बड़ा सोच के वो बात की कि हुँ, कहीं इन लोगों हुँ। को ना कि बंद करें ना करें फिर, लेकिन ये है कि आखिरकार मैंने की, तो वो थोड़ा बहुत तो असर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो भी जाता है बंदा। तो बस ये बिल्कुल। है कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए कि अगर हम गलत चीज़ को देखें और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, ये नहीं है कि हम उन्हीं के साथ मिलकर उसी चीज़ को एन्जॉय करना शुरू कर दें, उसी पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसी चीज़ का हिस्सा बन जाएँ, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और ये इसमें ये है कि बस करेज उठानी, जो करेज है ना, हिम्मत पैदा करना अपने अंदर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। और ये कितने सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहे होते। तो और ये ना अपने अंदर का एक शैतान होता है, अपने अंदर का एक, बाज़ औक़ात जब आप बोल चुके होते हैं वो इतना आसान काम होता है। लेकिन ये है कि जब आप उस स्टेप को ले लेते हैं तो उसके फ्रूट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप कहते हैं कि फिर हर जगह आपके लिए अमल करना आसान हो जाता है। तो जो बोलने की करेज है, बुराई को रोकने की करेज है, वो आपको पैदा होगी जब नीयत खालिस होगी, जब एक तड़प होगी।
کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے یہاں پہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس تڑپ کو پیدا کرنا ہے, اس تڑپ کو مانگنا ہے, اور اس تڑپ کو اس طرح سے مانگنا ہے. ہمیں بڑی پیاری دعا رابعہ باجی ہمیں سکھائی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتی تھی کہ اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے استعمال کر, مجھے استعمال کر اپنے دین کے لیے, کہ میں تیرے دین کے لیے میں کھپ جاؤں, پوری زندگی میری لگ جائے, میں موت تک اس دین کے لیے کام کروں. تو یہ دعا مانگیں آپ یقین کریں, جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ شروع کی مجھے بات ہی نہیں بھولتی, وہ بتاتی تھی ہمیں کہ شروع میں ہوتا تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور میں پوری رات روتی رہتی تھی, اور میں کہتی تھی اللہ مجھے حق دکھا, مجھے حق دکھا. اور پھر کیا ہوتا تھا, اور میں نے کچھ نہیں مانگنا تھا, اور اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے لیے کریج, اور اب وہ اتنا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, وہ جدھر جا رہی ہیں. اب لنڈن میں وہاں پر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا بہت مشکل کام ہے, لیکن 17 اسٹوڈنٹس انہوں نے اکٹھے کر لیے. اور ابھی اس دن وہ بتا رہی تھی کہ وہ یعنی کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. تو فرانس کا وہ جو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب مذاق اڑایا گیا اور اس کے اوپر خاکے تیار کیے گئے ہیں, تو وہاں پہ لنڈن میں جو ہے وہ احتجاج, انہوں نے پرامن احتجاج ارینج کیا ہوا تھا. تو یہ اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں سمیت وہاں پر گئی, یعنی جہاں کہیں اپنے, اور انہوں نے ایون وہاں پہ جا کے اسپیچ بھی کی, اپنا حصہ ڈالا, وہاں پر نوٹ لکھا, وہاں پر اپنے کامنٹس کا اظہار کیا. تو جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ کریج جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں, ایک دفعہ آپ کے اپنے اندر نا ایک مجھے کریج ڈیولپ ہو جانا, پھر آپ کا دل کھل جاتا ہے, ہر جگہ آپ تیار ہو جاتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے. لیکن اس کریج کو پیدا کرنا ہے ہم نے اپنے اندر. انشاءاللہ یہ بہت پیاری بات ہے, اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو جان کے کہ آپ لوگ کس طرح کا طریقے سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار آؤٹ کم آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا حلائنی ہے, حلائنی آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ اچھا ابھی ان کی ایسی طبیعت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ویسے ہیں تو بیمار ہیں, آپ کو میں نے نہیں میں نے پوری کلاس لی ہے الحمدللہ. لاسٹ کلاس مس ہو گئی تھی, طبیعت سیٹ نہیں تھی تھوڑی, تو باقی میں نے آج کی کلاس تو پوری لی ہے الحمدللہ. آج کی آیتیں واقعی میں بہت امپورٹنٹ تھی, بہت سے ایکسپیکٹ اس میں ڈسکس ہوئے, اور کافی دنوں بعد میں نے کلاس لی ہے, تو مطلب 2-3 ہفتوں گیپ آ گیا, تو ایک ریوائول ٹائپ سچویشن تھی کہ دوبارہ سے ایمان تازہ ہوا ہے. بالکل. باقی یہ کہ آیتوں میں تو بہت سارے اسپیکٹ ڈسکس ہوئے ہیں, تو سب سے زیادہ جو مجھے چیز ہٹ کی ہے, کیونکہ میں نے کافی دنوں بعد کلاس لی ہے, اور تھوڑا سا بندہ ان چیزوں سے دور ہو تو ایمان کا لیول بھی سم ٹائم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ تو اپنی اصلاح کی فکر, ساتھ کیونکہ اب ہم الحمدللہ پیرنٹس بن چکے ہیں, تو اولاد کی تربیت کی فکر, جیسے کہ حلیمہ نے جو پوائنٹ ڈسکس کیا نا, وہ زیادہ مجھے ہٹ کیا, کہ ہمیں جو ہے نا بیسیکلی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے. اور بیسیکلی مجھے یہ چیز بڑی ہٹ کی کہ آج جو ہم کریں گے, جس طرح کا ہم بیہیویئر رکھیں گے, کل کو وہ ہماری جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایون سال کے ہیں 1.5 سال کے ہیں, وہ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. کل کو آٹومیٹکلی یہی بیہیویئر رکھیں گے. ان کا جو بیہیویئر ہوگا ہمارے ساتھ یا باقی دنیا والوں کے ساتھ, یا ان کا جنرل بیہیویئر ہوگا, وہ بالکل ہمارے جیسا ہوگا. تو ہمیں کیسے, مطلب ہم کیسا بیہیویئر چاہتے ہیں, ان سے ہم کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو چیز ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آج ہمیں ویسا بننا ہے. تو بیسیکلی اپنی اصلاح کرو. پھر اصلاح کے پیچھے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو گھوم رہے ہیں. اللہ حقوق سے جیسے بات ہوئی ہے, اس الاسم والعدوان کے حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق العباد کی تو حقوق العباد کو تو ہم لوگ کافی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ حقوق العباد کو اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, حقوق اللہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں حقوق اللہ پہ بھی اتنی ہی ہمیں ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو ایٹ لیسٹ جو فرائض ہیں وہ تو پورے ہو رہے ہو نا خوش اسلوبی سے. تو انشاءاللہ اپنی اصلاح پہ اپنی اصلاح کی فکر اور اپنی اصلاح کے لیے عملی اقدام اٹھانے کے بارے میں بہت اہم بات ہے. اور
کہ انسان جو ہے وہ گھر میں یعنی سوسائٹی کو گھر ہو سوسائٹی ہو بدل ہی تب سکتا ہے جب اپنے آپ کو بدلتا ہے. تو اپنے اندر چینجز لانا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ہر وقت کانشیس رہنا, اپنے ہر ڈیسیجن کے بارے میں کانشیس رہنا, یہ بڑا ضروری ہے. آپ یقین کریں اب آپ جب اہل قرآن بن جاتے ہیں نا تو آپ کو اپنا ہر اسٹیپ بڑی احتیاط سے لینا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ہر اسٹیپ کے پیچھے ایک لیڈ کر رہے ہیں پورے لوگوں کو. آپ کے پیچھے ایک قافلہ ہے, آپ جو اسٹیپ لیں گے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. لوگ پھر بھول جاتے ہیں قرآن سنت کیا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے, یہ جو کر رہا ہے نا مجھے بس اسی کے مطابق کرنا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے تو اب میں ایسا کروں گا. تو ہمیں ہر لحاظ سے اپنے ہر اسٹیپ کو بڑا کانشیسلی کرنا ہے. جہاں بیٹھے ہیں غیبت سے روکیں, برائی سے روکیں. انشورنس بہت کامن ہو گئی ہے, اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اپنی فیملیز کے اندر. یہ آئیڈیا کو کنڈیم کریں. بڑی پیاری بات سمیرا باجی نے کی, اس آئیڈیا کو کنڈیم کرنا ہے. یہ آئیڈیا بھی نہ آئے ہمارے اندر, یہ توکل کے خلاف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے, اللہ تعالیٰ موقع دے. کیا وجوہات اس کی وجہ سے حرام ہے, آج ہم نے اس طرح سے اس کو ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ ٹائم جب یہ آیات آئیں گے ہم اس کو اور طرح سے ڈسکس کریں گے, تو چیزوں کی حرمت کی ریزنز بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب اپنا بہت خیال رکھیں. حالا مصباح ہے یہاں پہ, آپ بھی زین, اچھا آپ بھی زین کے ساتھ اگر ہیں تو چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے وہ نہیں ہے. چلے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور اچھا ٹھیک, اچھا دعا آپ لوگوں نے سننی ہے یا دعا کے لیے بے کام کریں, ٹائم بہت سارا ہو گیا. تو آپ لوگ نا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زارا. ہاں جی, وعلیکم السلام. میں نے آج کی آیات سے بہت زیادہ سبق حاصل کی ہے. وہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کو بہت زیادہ لانے کی کوشش کی ہے. ایک تو اللہ پاک کا ذکر میں کوشش کرتی ہوں ہر وقت کرتی رہوں, اور اب یقین کر صبح شام کے اذکار میں اپنے ہسبینڈ سے ان کے پاس بیٹھ کے نا پڑھواتی ہوں کہ جلدی جلدی پڑھیں, ساتھ میں بھی پڑھوں آپ کے, ہم روزانہ جلدی پڑھ لیں گے دونوں. اور دوسری بات ہے کہ نماز کی تلقین وہ تو الحمدللہ ہمارے گھر بہت زیادہ ہے. اور تیسری بات کہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش لازمی کرنی ہے, اور نوافل کی کثرت بہت زیادہ کرنی ہے آج. اور دوسری بات کی, اور جو بھی آج ہم پڑھیں یا آپ سے سیکھیں اس کو اپنے گھر میں کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کی ہم اصلاح کریں اور ان کو سب کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے, تو ہمیں آج یہ سمجھایا گیا ہے, تو ہم اب اس برائی کو اب زندگی سے ختم کر دیں گے. اچھی بات ہر حالت میں بتانی ہے, اس سے گریز نہیں کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یار آپ کا, کہ باقی تو الحمدللہ حقوق اللہ جو ہے وہ ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. ایک تو جو آپ نے اذکار کا بتایا کہ کس طرح آپ اپنے ساتھ ساتھ کو کنیکٹ کر رہی ہیں, زبردستی کر رہی ہیں کہ نہیں یہ کر کے اٹھنا ہے, یہ کر کے رہنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جو آپ کا ایک اذکار ہے یا جو بھی آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے نا ایک اچھا سا ماحول کریٹ کر کے نا اپنے ساتھ اس کو رکھنا ہے جو آپ کا ایک پارٹنر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو گھر میں ڈسکس ضرور کریں, اس کو ٹاپک آف ڈسکشن ضرور بنائیں, تاکہ یہ ہے کہ جو وہ چیز آپ کے اندر تو ایک ریمائنڈر کے طور پر رہے گی, لیکن وہ چیز یہ ہے کہ پھر لازمی گھر کے اندر ایک اچھا امپیکٹ لاتی ہے. ایک گھر میں ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بچے یہ سیکھ رہے ہیں. بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمارے بڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ہی باہر کریں, ہم اپنی کلاسز لے رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یقین کریں ایسا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بڑوں کو کہ بھئی قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, اچھا کتنا ہو گیا, کچھ بھی نہیں پتہ. اپنے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کریں ان چیزوں کو, جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں ان کو سکھائیں, ان کو ڈسکس کریں. کتنی چیزیں ہم ٹاپک آف ڈسکشن بناتے ہیں سوائے قرآن کے, جو کہ نفاق ہے, نفاق کی علامت ہے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جھجک, خوف. ہر بات کر لیں گے, قرآن کی بات نہیں کر سکتے. تو ان کو ٹاپک آف ڈسکشن لازمی بنائیں. یہ امانت ہے آج کی. اور یہ جو امانت ہے نا, آپ لوگ میری بات ذرا کم مانتے ہیں تھوڑی سی. ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کیمراز اپنے آن رکھے ہیں, کچھ لوگ ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں, کچھ نہیں رکھ رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ سب رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے, بڑا حملی کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کوئی یہ سزا نہیں ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اب اس میں یہ کہ آپ کیمرہ کو نا اسٹیبل رکھیں, آپ کا کیمرہ ہلتا نہ رہے. اس سے بھی ہوتا ہے کہ ذرا وہ ہوتی ہے
टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। मुझे खुद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं स्क्रीन को देख के। तो आप अपने कैमरे को ना किसी ऐसी जगह एडजस्ट करें कि आपका जो कुरान है या जो भी चीज़ है वो बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रही हो, और आप सब ऑन करें कैमरास को, ठीक है? ताकि उससे ये कि डिसिप्लिनरी माहौल होता है कि हर एक इंसान एक रूल को फॉलो कर रहा है। इससे ये होता है कि मुझे भी तसल्ली रहती है कि हाँ भाई सब सुन रहे हैं बात, और ये भी यकीन हो जाता है कि हाँ भाई अभी जैसे मुझे सुनते-सुनते एक बंदा खर्राटे लेने शुरू हो गया था, उनको भी हमने खुद निकाला है मीटिंग से। तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है, हाँ, ये इतने लोगों ने सुन लिया है। फिर ये होता है कि हाँ, इतने लोगों ने भी नहीं सुना, तो इन तक हम किस तरह पैगाम पहुँचा सकते हैं। अब उनको हम सुबह याद कराएँगे, भई आपने रात को मीटिंग नहीं ली, आपने मीटिंग तो जॉइन कर ली थी लेकिन आप खर्राटे मार रहे थे, ठीक है? ये हम उनको सुबह बताएँगे। तो ये है कि थोड़ा-सा मुझे तो खुद को तसल्ली हो जाती है, वरना मैं आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल में नहीं डालना चाहती, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं, ठीक है? इसको आपने बुरा नहीं मानना। दूसरा ये कि अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो दुआओं का ये कर लेते हैं बाजी कि आपको ये सब ना वॉइस नोट्स भेजने हैं और आप उसके मुताबिक नोट डाउन कर लें, टिक कर लें, ठीक है? और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हाँ, कोई डे अरेंज करना अस्सलाम होगा। वालेकुम ज़ेरिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैंने सारों की बातें सुनी, सारों जी, काफी जी, बाजी मारिए। मैंने कहा मैंने सबसे ज्यादा जो मैंने अपने आप में महसूस किया, मैंने कहा सबसे ज्यादा जो भी बात करो, चाहे छोटे से करें या बड़े से करें, उसमें आपको बर्दाश्त चाहिए। बिल्कुल। ओके, पॉइंट अगर कोई भी हम काम बताएंगे या करेंगे तो सबसे पहले हमें खुद बर्दाश्त करना होगा। आगे से पॉइंट किसी तरह भी आ सकते हैं, चाहे वो अच्छे लेवल में आए या बुरे लेवल में आए, आपको आ सकते हैं। तो इसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इंसान को ना बर्दाश्त का स्टेमिना होना चाहिए, जो हम में बहुत कम है। हम में क्या, मुझ में तो बहुत ही कम है, बाकियों का नहीं मुझे पता अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदे का ये दिल करता है कि हर बंदे का यही दिल करता है कि अगर मैंने ये बात कह दी है तो फिर वो होनी चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो तो बंदा आहिस्ते आहिस्ते सीखेगा ना। अगर एक दफा कह दिया, उसने आगे से कह दिया, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब अपनी बात जारी रखनी चाहिए। एक दफा कह दिया क्या पता उसको अच्छी ना लगी हो, दूसरी दफा किसी और तरीके से कह दे, मतलब बर्दाश्त के साथ, ये बड़ा हिकमत। क्योंकि मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ ना कि मुझ में किसी भी किस्म की ना, मैं काम सुहाने का करने की कोशिश करती हूँ और फिर बर्दाश्त मेरे से ना बहुत कम होती है बात। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा कि बंदा किसी को आगे से जवाब देता हूँ, इतना स्टेमिना होना चाहिए कि बंदा थोड़ी बर्दाश्त कर ले, तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे तरीके से बताए या उसको मतलब ऐसे। ये बात मैंने सारों के पॉइंट नोट किए, मैंने कहा बहुत अच्छे पॉइंट थे। तो मैंने अपने लिए जो पॉइंट नोट किए वो यही है कि किसी बंदे को कोई बात कहें तो हिकमत से कहें और बर्दाश्त अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और ये आप यकीन करेंगे हर इंसान में किसी न किसी लेवल का है, और ये जो बर्दाश्त की कमी है ना, ये हर इंसान के अंदर, इसीलिए एंगर मैनेजमेंट सिखाई गई है, गुस्से को पी जाना और नरमी, और ये जितना हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो बड़ी अहम बात है कि उसको छोड़ना नहीं है, उसको नेक्स्ट टाइम एक नए तरीके से सिखाना है, हिकमत के साथ, और वही बात है कि नरमी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला ये नहीं, हम क्या करते हैं, एक बार सिखा दिए बस छोड़ देते हैं, हर टाइम लाजमी है कि ना एक बंदा वही आपकी बात करेगा तो वही बात आपको सूट करेगी। अब मैं ये कि दूसरे बंदे को उसके घर में किसी और बंदे को कहेंगे वो इसको दूसरे तरीके से समझाए, हो सकता है बाज़ औक़ात बंदे का समझाने का तरीका सही नहीं होता। ये देखिए, अब आपने ना 2 हिकमतें बता दी हैं अपने पॉइंट के अंदर। एक हिकमत आपने ये बताई है कि अपने अंदाज को चेंज करते रहें, और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हो सकता है मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हो जाएं, या क्योंकि मेरा अपना मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद सख्त हो सकती हूँ, या मेरा लहजा सख्त हो सकता है, या मेरे अल्फाज में वो तासीर नहीं हो सकती। तो आप किसी और को कह सकते हैं कि यार आप उसको समझा दें अपने अंदाज में, ये हो सकता है आपके अल्फाज उस पे असर कर जाएं, क्योंकि अल्फाज में तासीर होती है। तो इसलिए ये भी है कि हम किसी और इंसान को एज अ सोर्स बना सकते हैं। ये बहुत अहम हिकमत बता दी आपने माशाल्लाह से। तो बस परेशान नहीं होना, अमल को जारी रखना है, और यही जिहाद है। क्योंकि सहाबा कराम ने जब मुश्किलें उठाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठाई हैं, और पूरी उम्र तबलीग में गुजार दी, तो हमारे ये छोटे-छोटे, कोई मारेगा तो नहीं ना, कोई रिस्क नहीं छीनेगा। अभी हमने क्या हदीस पढ़ी, यकीन जानो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा, कि यकीन जानो नेकी का हुक्म देने से और बुराई से रोकने से ना तो तुम्हारा रिस्क छीनेगा, ना मौत तुम्हारे करीब आएगी, ना कोई मार सकता है, ना रिस्क छीन सकता है। कोई वर्बली करेगा ना तो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमें अपने अंदर लानी है इंशाअल्लाह ताला। बहुत अहम पॉइंट था आपका। बहुत शुक्रिया सबका जॉइन करने के लिए, इतना एक्टिव रहने के लिए।
اور جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم ملاقات کریں گے. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے بہت معذرت. وہ اس لیے کیونکہ ہمارا کوئی بھی ہم بڑا انسرٹن لائف گزار رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان چلا جائے. تو کسی بھی بات کو دل میں نہیں رکھنا, اس کو بس لیٹ اٹ گو کرنا ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم نے سیکھنی ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ میں ہی آپ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے سائے میں ہیں, جڑے ہوئے ہیں. صرف قرآن, اور آپ اگر میں آپ کو ایسے اپنے لیے بلاتی نا تو کوئی بھی یہاں پہ نہ. میں اور آپ صرف ایک دوسرے سے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ بیچ میں قرآن ہے. تو یہی قرآن قیامت کے دن بھی میدان محشر کے نیچے ہمیں جوڑے گا. سب رشتے ختم ہو جائیں گے, صرف ہمارا رشتہ قائم رہے گا, یہ قرآن کا رشتہ قائم رہے گا. تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے بہت دعائیں کیا کریں, بہت دعائیں کیا کریں. اور دل میں ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کا نہیں رکھنا, کوئی گرج نہیں رکھنا, نہ میں نے نہ آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنی ہے, کیونکہ یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. ٹھیک ہے, تو میرے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے مجھے معاف کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ میں خود کوئی پیور نہیں ہوں, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. اور جب زندگی کا پتہ نہیں ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت پر یہ کہا تھا کہ جس نے بدلہ لینا ہے وہ لے لے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں ہر حال میں ہر دن ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے. مجھے بڑی پیاری بات یہ میں نے کس سے سیکھی, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ. تو یہ میں نے سیکھا ہے کہ ہم لوگ جب کلاس ہماری ہوا کرتی تھی قرآن کی, تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ آتی تھی, وہ ہر ملاقات میں وہ کہتی تھی کہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا. تو میں اس وقت ان کو کہتی تھی کہ آپ کی اتنی چھوٹی سی ملاقات ہے, مجھے آپ کی کیا بات بری لگی تھی. لیکن یہ ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہر انسان آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. ایک تو کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہماری بات کسی کو کوئی ہم کڑوی بات کہیں نا, کوئی سخت بات کہیں نا, ہمارے لہجے بڑے نرم رہیں. لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو معافی ضرور مانگیں, کیونکہ وہ چیز انا کو دور کرتی ہے, وہ تکبر کو دور کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوشش قبول کرے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن یہی بات ہے کہ یہی تو جہاد ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کو بس قبول کر لے. اور اب آپ نے ان سٹیپس کو آغاز کرنا ہے, جو سٹیپ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اب آج رات کو جب سوئے نا بیڈ پہ, تو ایک بار سوچ لیں کہ مجھے کل سے کیا سٹیپ سٹارٹ کرنا ہے. اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ آپ سب میرے پھول ہیں, آپ سب یہ ایک سٹیپ سٹارٹ کریں کہ اپنے گھروں میں قرآن کو سٹارٹ کریں. صرف ایک آیت, صرف 2 آیتیں, لٹرلی اس کے اتنے فروٹس ہیں جو میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں. ہمارے گھر میں صرف 2 آیتیں سیکھی جاتی ہیں جو ڈیلی سکھا رہی ہیں ماما, لیکن اس کے اتنے فروٹس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اپنے گھر میں ایک آیت سے سٹارٹ کریں, آپ خود دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کوئی آگے کہے گا نہیں, وہ خود آپ دونوں ایک دوسرے کے کمپینین بن جائیں گے, اور پھر گھر کا ماحول آٹومیٹکلی اسٹیبلش ہو جائے گا. جو آپ نے آئینی اور حلیمہ نے ہائی لائٹ کیا کہ گھر کا ماحول اپنے عمل سے بدلنا ہے. تو اس اسٹیپ کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں چاہتی ہوں کہ اب جب نیکسٹ سیشن ہمارے ہوں تو اس میں آپ لوگ بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ اسٹیپ سٹارٹ کر دیا ہے, تو تاکہ ہم سب اس کام کو آغاز کریں انشاءاللہ. یہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس اس کام کو لازمی کریں, تاکہ موت کے بعد ایک بہترین سرمایہ پیچھے تیار ہو. ٹھیک ہے, سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ. السلام علیکم.